علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 48 تک نہیں سوری 52 تک جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس میں پچھلے پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو سمرائز کر کے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ساری بات ہو رہی ہے یہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو لے لیا، دھر لیا۔ ان کو یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے پیچھے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ مشرکین عرب کو سزا سنائی گئی، اس کے بعد اہل کتاب کو سزا سنائی گئی، اور یہاں پہ آ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیا نمبر 52 میں آ کے یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں سزا سنائی جائے، اور اس کی نوعیت جو ہے نا ابھی ان کے سامنے دو ہی آپشن رکھے ہیں۔ یہ کہ ان میں سے کون سا آپشن ہوگا آگے چل کے جو ہے نا انہی آیات میں کلیئر ہو جائے گا۔ وہ وہی سزا ہے جو پیچھے مشرکین عرب کے لیے تھی، یا جو ہے نا اہل کتاب کے لیے تھی، یعنی تلواروں کے ذریعے سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا۔ مشرکین عرب کے ساتھ تو یہ تھا کہ ان کو تہ تیک کر دیا جائے گا، لیکن اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کہا گیا کہ ان کو یعنی قتال کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی آگے چل کے جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قتال ہی کیا جائے گا آگے، یعنی قرآن مجید خود جو ہے نا آگے چل کے بتا دے گا۔ لیکن یہاں پہ ابھی ہمیں دو آپشن جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ ہم انتظار کریں، اور اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں اور واضح کر دیا ہے کہ تمہارے لیے عذاب کے جو ہے نا جو دو راستے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم پہ آسمان سے نازل جو ہے نا عذاب نازل کرے گی، من عندہ ہی، یعنی کوئی قدرتی آفت ہے، یعنی قدرتی آفات میں سے کوئی قدرتی آفت آ جائے گی، یعنی یہ کہ زلزلہ آ جائے گا، یہ کہ یا جو ہے نا فلڈ آ جائے گا، جیسے اس طریقے سے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا، او بھی ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے نا تم پہ عذاب آئے گا، مسلط ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ فتربصوا، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، یعنی یوں کہہ لیں کہ جس طریقے سے پیچھے مشرکین عرب کے لیے کہا گیا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے 4 مہینے کے بعد ظاہر ہے کہ جو قتل عام ہے وہ تو ہوگا، یعنی حج کے اعلان کے بعد ہی ہوگا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، اور اس کے بعد جو آخری حد ہے وہ بھی بتا دی گئی تھی وہاں پہ۔ آخری حد ان کے لیے کیا تھی کہ جب یہ سارے مغلوب ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں تب تک جو ہے نا یہ قتال کرنا ہے، یعنی اس کا بھی ایک اینڈ بعض اوقات کہہ لیں کہ ڈیٹ ہوتی ہے، بعض اوقات کہہ لیں کہ ایک کوئی نشانی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے نشانی یہی تھی کہ جب جو ہے نا یہ سارے مغلوب ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں تو ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ ان کے لیے ابھی جو ہے نا کوئی نشانی اس طرح مقرر نہیں کی گئی کہ اینڈ ڈیٹ جو ہے نا یا اینڈ جو ہے نا جو ٹریگر ہونی ہے چیز وہ کیا ہوگی۔ تو ابھی یہی ہے کہ انتظار کیا جائے، ابھی انتظار کے مرحلے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ہیں۔ وہ کب مرحلہ آتا ہے؟ وہ یا تو قدرتی طور پہ پیدا ہو جائے گا، یا جو ہے نا وہ یعنی ایسا موقع آ جائے گا کہ جس سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دے گی کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ یہ تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے تو یہ اس کو ہم جا کے ریلیٹ کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس میں عمومی طور پہ سارے کے سارے جو ہے نا جو منافقین تھے بڑے بڑے، وہ سارے اس میں جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے منافقین ایسا نہیں ہے کہ منافقت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یہ سیاسی معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات بن جاتا ہے اس طریقے سے بھی۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وقتی طور پہ ہو، وہ اس کے بعد پھر مسلسل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جو ان کے آگے تربیت یافتہ تھے، یہ تو پہلی نسل کے لوگ تھے نا، یہ جن کا براہ راست قرآن یعنی خطاب کر رہا ہے، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن جو ان کے آگے تیار کردہ منافقین تھے وہ پھر آگے جو ہے نا چلتے رہے ہیں، اور تاریخ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وہ ایک ظاہر ہے کہ علیحدہ سے ایک لمبی ہسٹری ہے، لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ جو قرآن کے مخاطبین ہیں وہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں عمومی طور پہ یہ تاریخی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا مارے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ظاہر ہے کہ جو تفسیر میں پڑھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے، بلکہ سب لوگ عمومی طور پہ یہی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے جس کو یعنی عمومی طور پہ تمام تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اس زمانے میں بغاوتیں ہوئی ہیں،
جس میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور بعض لوگوں نے ارتداد کی جو ہے نا باقاعدہ مہم چلائی ہے، ارتداد یعنی اسلام کو چھوڑ دینا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ لوگ بھی آگے آگے یہ تھے، اور ان کے خلاف جو ہے نا جہاد کیا گیا ہے۔ ان کے ایک اور مسلمہ بن کذاب، اس نے جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا تھا نبوت کا، وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک اور ایلیمنٹ ہے۔ تو یہاں اس وقت جو ہے نا اگلے 2 سالوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ایک پہلو نہیں ہے، کئی پہلو سے وہاں پہ لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں، اور ان سب کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ خاتمہ کیا ہے اگلے 2 سال میں۔ تو یہ 52 تک جو ہے نا یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ آگے جو ہے نا یہ کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، ان سے کہا گیا کہ یہ اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں۔ اب اگلا ٹاپک ہے، ظاہر ہے کہ انہی سے منافقین کے حوالے سے ہے، نیچے اگر آپ دیکھیں تو کنیکٹر رکھا گیا ہے کہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کا انفاق کا کوئی پہلو ہے جس کو قرآن مجید لینا چاہتا ہے۔ یہ انفاق کیا ہے؟ یہ آپ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک عمومی اصطلاح ہے۔ بعض کا صدقات لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، بعض کا انفاق کر لیا جاتا ہے، بعض کا جو ہے زکوٰۃ کر لیا جاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آگے جا کے جو ہے نا صدقات کا لفظ آ جائے گا اسی کے لیے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے کئی ایک جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے نا زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب کوئی مسئلہ پوری قوم کو ہو جائے، جیسے کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی جنگیں ہو گئی ہیں، یا کوئی اور وجوہات سامنے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا عمومی طور پہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ کرتے ہیں۔ جب وائڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو جو ہے نا دیکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ اگر آپ دیکھیں کنٹیکسٹ میں پیچھے، تو ظاہر ہے کہ تبوک کی جنگ تھی، اور اس وقت جنگوں کا جو ہے نا جو حالات تھے اس میں جو ہے نا بار بار لوگوں کو ابھارا جا رہا تھا۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت جو ہے نا وہ انفاق کرو، طوعاً اور کرہن، یہ اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کا ولنگلی اور ان ولنگلی، یعنی انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا یعنی آسان تھا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خوشی خوشی یا ناخوشی جو ہے نا تم انفاق کرو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بات ہے یہ جہاں پہ کہی گئی۔ اچھا، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم سے یہ انفاق قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کیا یہ دیں گے تو کیا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، اس پہلو سے بات نہیں ہو رہی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے کوئی ریوارڈ نہیں دے گی، یہ اس سینس میں ہے کہ تمہیں کوئی ریوارڈ نہیں دے گی، ریوارڈ نہیں دے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آگے چل کے واضح ہو جاتا ہے، وہ ہے انکم قومن انکم کنتم قومن فاسقین، وعلیکم السلام، انکم کنتم قومن فاسقین۔ اچھا، اس لیے کہ تم جو ہے نا جو قوم ہو، تم جو لوگ ہو، وہ فاسق لوگ ہو۔ فاسق جو ہے یہ قرآن مجید میں جب اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو یہ ڈس اوبیڈینس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تم ڈس اوبیڈینٹ ہو، یعنی تم نے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وعدہ کیا، یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ آپ نے میثاق کیا، ایمان لے کے آئے، اور اس کا تقاضا تھا کہ پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جاتی، لیکن تم اس اطاعت سے باہر نکل آئے، تو اس کو فسق کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تم جو ہے نا فاسق ہو، فاسق کا پھر یہ یہاں پہ یہی مطلب ہے کہ تم نے اس اطاعت سے، اس میثاق سے جو ہے نا منہ موڑ لیا، اس اطاعت سے منہ موڑ لیا، اور یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم تم سے یہ اب جو بھی انفاق کرو گے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں۔ وہ بس ایسے ہی ہے جیسے تم نے جو ہے نا ایک چیز پکڑی اور پکڑ کے کسی کو دے دی، لیکن اس کا ایٹ دا اینڈ جو ہے نا آپ کو کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، آگے چل کے مزید جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ مختلف مقامات پہ کہتی ہے کہ میں کوئی انفاق کرے، عمومی طور پہ یہ بحث ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کے راستے میں کوئی انفاق کرتا ہے، بعض اوقات مسلمان تو عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ وہ تو انفاق کے معنی سے آتا ہے، لیکن غیر مسلم بھی کرتا ہے، یا عیسائی کرتا ہے، یہودی کرتا ہے، تو کیا اس کا بھی انفاق قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہ بعض اوقات ایک بحث جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کرائٹیریا، اہم کرائٹیریا ہے، یہ سورہ آگے چل کے کہف میں جو ہے نا اس کو پڑھیں گے جا کے، اور ویسے بھی پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو، اور آخرت میں اس کا کوئی جزا اور سزا کی صورت میں کوئی آپ کا بلیف ہو، تو اس کی بنیاد یہ بنیاد بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس چیز کو قبول کرتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں پیچھے بھی، لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تب قبول کیا جاتا ہے جب اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو، اور اس کنڈیشن کے ساتھ آپ جو ہے نا کوئی چیز
اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ کل کو میں اس کا ریوارڈ دوں گا۔ اچھا، یہ اب ایگزیکٹلی یہاں پہ یہی صورتحال ہو گئی ہے، یعنی ایک تو اعلان کل کو ہونا ہے نا، یعنی قیامت برپا ہوگی، لوگ وہاں پہ جائیں گے اور ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ یہ تمہارا جو ہے نا انفاق کرنا، تمہارا صدقات دینا، تمہاری زکوٰۃ دینا یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ کرائٹیریا وہی ہے کہ انہوں نے اللہ پہ ایمان نہیں رکھا تھا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، یا آخرت میں ایمان نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی ان کو دنیا میں بتایا جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں اب یہاں پہ یہ مسلمانوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ لوگ۔ اب مسلمانوں کے اندر جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب وہ چیزیں ان کے ساتھ پرٹیکولر ہوں گی، اہل کتاب کے ساتھ جو چیزیں تھیں ان کے ساتھ پرٹیکولر تھیں، وہ ان کو بیان کر دی گئیں، اور جو مشرکین تھے وہ ان کے متعلقہ جو چیزیں تھیں ان کو بیان کر دی گئیں۔ یہاں پہ چونکہ یہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، اور قرآن اب تک ان کو جو ہے نا اہل ایمان ہی میں سے کنسیڈر کرتا رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے ان کو اناؤنس کر رہا ہے کہ تم، یعنی یہ کہ ایک زبانی جمع خرچ کا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ تم اہل ایمان ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، ایک ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی تم کچھ کر رہے ہو، یعنی نمازیں پڑھ رہے ہو، کوئی زکوٰۃ دے رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس صورت میں بھی جو ہے نا تم سے وہ تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، تمہاری جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ، تمہاری نمازیں قبول کرے گی؟ تو یہاں بتا دیا گیا کہ دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس سٹیج پہ آ کے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ فاسق ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے میں آپ کے سامنے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تینوں فریق ہمارے سامنے ہیں اس وقت، مشرکین عرب بھی ہمارے سامنے ہیں جن کو سزا سنائی جا چکی ہے، اہل کتاب بھی ہمارے سامنے ہیں جن کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ یہاں پہ ایک خاص کمپیریزن ہے، کیونکہ یہاں پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، تو جو پچھلی سزائیں سنائی گئی ہیں یا پچھلے جو ہے نا واقعات سنائے گئے ہیں پچھلے دونوں فریقوں کے لیے، ان کے ساتھ بھی کمپیریزن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آیا نمبر 8 اور 10 میں بھی جو مشرکین عرب کے ساتھ معاملہ ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک طرح کا جو ہے نا عہد معاہدہ ہے۔ یہ عہد معاہدے یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں یا انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اناؤنس کر رہی ہے سزا، تو دونوں کو کنسیڈر کیا ہے، یعنی دونوں کو ان کو سامنے رکھ کے جو ہے نا بات کی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیہ نمبر 8 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ بد عہدی کرتے ہیں، اور جب یہ بد عہدی کرتے ہیں تو ان کا یعنی یہ کہ یہ ہے کیفا وان یظہروا علیکم ولا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یعنی یہ تمہارے بارے میں جو ہے نا تو کسی قرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے۔ یعنی یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، عہد معاہدہ میثاق کرنا، خواہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو خواہ انسانوں کے ساتھ ہو۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا، یہاں پہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یعنی ان کے سامنے دعوت بھی پیش کی گئی تھی، یعنی اسلام کی دعوت پیش کی گئی، یہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں یعنی اس عہد معاہدے میں جو ہے نا کسی نہ کسی لحاظ سے چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں آیہ نمبر 29 دیکھیں تو وہاں پہ بھی عہد معاہدے کی بات ہے۔ 29 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یہاں ولا یدینون دین الحق، یہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ میثاق تھا بنی اسرائیل کے ساتھ بحیثیت قوم، اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض اوقات ایکسپلیسٹلی کی چیز بیان ہو جاتی ہے، بعض اوقات امپلیسٹلی ہوتی ہے، یعنی اس ٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے، اس چیز کو ذرا ہم غور و فکر کرتے ہیں تو نکال لیتے ہیں کہ وجہ کیا بنی، انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، دعوت پیش کی، رسول نے دعوت پیش کی، اور وہ دعوت جو ظاہر ہے کہ ان کی تورات میں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ رسول آئیں گے، پچھلے سورہ راہ میں پڑھائے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا ہے، دست و بازو بننا ہے، انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی اس کے اندر ایک چیز ہے۔ اس کے بعد 53 میں بھی اگر آپ آ کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے قومن فاسقین، یہ وہ عہد معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس عہد معاہدے سے یہ باہر نکلے ہیں، اور جو انسانوں کا حق ہوتا ہے اس کو بھی مار رہے ہیں۔ آپ وہ آگے چل کے چیزیں جو ہے نا آ جاتی ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا ہے وما منعہم، یہ جو چیز کون سی چیز ہے جو مانے ہوئی ان کے لیے، اب اس کی وجہ بتائی جائے گی نا، جو پیچھے بات کہی گئی ہے اس کو اب اسٹیبلش کرنا ہے
اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مانے ہوئی، کہ اب کیوں قبول نہیں کیا جائے گا، اب اس وقت کیا سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، ان تقبلا، یہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، منہم نفقاتہم، اور ان کی طرف سے یہ انفاق جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کر دیا ہے کہ اب ان سے کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہ انہم کفروا، اس کی وجہ یہ بنی ہے، اللہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے۔ اللہ جب آتا ہے نا اس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو اس کو ایمفیسائز کر کے بات کی جاتی ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، بس یہی بات ہے جو بات کہی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے کفر کیا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، و برسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کفر کو اور پیچھے فسق کو، دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیں، ایکویٹ کر دیں، ایکویٹ کر دیں تو یہ ایکویشن بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کفر کیا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ فسق بنا ہے، اس کی وجہ فسق بنی ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو اب یہ فسق اور کفر دونوں ایک جگہ پہ آ گئے ہیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ کفر کیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، پیچھے بھی اس چیز کو ہم بار بار جو ہے نا دیکھ آئے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے زبانی دعویٰ کرنا، زبانی دعویٰ کرنا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، ایک چیز ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ جو تقاضے کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ نے اس کو بھی قبول کیا کہ نہیں کیا؟ وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں کیا، نہیں کیا۔ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کا کفر اور فسق دونوں برابر، یعنی ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہی بات اگر آپ دیکھیں تو پیچھے اہل کتاب کو بھی یہی بات کہی گئی تھی، یہی بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ آیت نمبر 32 اور 33 میں جا کے دیکھیں، بلکہ اس سے پیچھے جو ہے نا یا کے دیکھیں کہ یہ کہا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور یہ اور نہ ہی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ زبانی یہ بات کرتے تھے، اہل کتاب تو زبانی یہ بات کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، زبانی بات کرتے تھے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جب یوں ہی آپ زبان سے ایک بات کرتے ہیں، اس کی تصدیق پھر آپ اپنے قلب سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تصدیق اپنے اعمال سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص مومن ہو گیا ہے یا ایک شخص مسلم ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کے اعمال، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں، ایک ہی لائن پہ ہیں۔ اگر وہ سب ایک ہی لائن پہ ہیں تو حقیقتاً جو ہے نا وہ ایمان لایا ہوا ہے۔ باقی یہ بات کے بعد اوقات انسان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایک شخص انٹینشنل یہ کام کر رہا ہے تو وہ تو مجرم پھر کہلاتا ہے نا۔ تو ان کی صورتحال جو ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جی 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 یہ جو انکار کرنے والے جو ہیں جی جی اس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے جی وہ عذاب جی جی یہی جی جی تو پھر یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پھر حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ مطلب وہ سزا دی، جی تو یہ جو کفر کا فیصلہ ہے اس وقت پھر دل کے حال پہ تو نہیں رکھا گیا جب حضرت ابوبکر، وہ تو پھر ظاہری ایک ڈیمانڈ تھی جو ان کو تقاضا تھا جو پورا کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو ان کی سزا ہوگی۔ اب وہ دلوں کے حال حضرت ابوبکر اس وقت نہیں جانتے تھے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جی ایسے وہی بتا سکتے تھے، جی تو اس وقت تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ کفر کا فیصلہ پھر یہ ایسے کیسے ہوگا؟ جو ظاہری اگر آپ جو پیچھے بات کہی گئی ہے کہ جس میں انہوں نے اجازت مانگی ہے، انہوں نے اجازت مانگی ہے، منافقین نے اجازت مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ اگر اجازت ان کو نہ دی جاتی اور پھر یہ انکار کر دیتے تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، انڈرسٹوڈ بات تھی۔ انڈرسٹوڈ کیا بات تھی؟ کہ یہ ایک عذاب میں رکھ لیے جاتے، در لیے جاتے۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ یعنی اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ مسلمانوں نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے؟ یعنی فیصلہ مسلمانوں نے نہیں کرنا، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یعنی ان کا جو ہے نا کوئی ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس کی بیس پہ یہ آٹومیٹیکلی اس زد میں آ جائیں گے، عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کیونکہ یہ منافقین ہیں، تو منافقین کو سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز وہ ثابت کر دیں اپنے آپ کو کہ جو سزا کے لیے لازم ہوتی ہے، بالکل جیسا دنیاوی کورٹ میں ہوتا ہے، یعنی اس میں ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اس کو یہ سزا سنا دی جائے گی۔ اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں، اندر رہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز سامنے آنی چاہیے جس سے دنیاوی طور پہ یہ ثابت ہو سکے کہ ان کو اب سزا سنا دی جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ مشرکین مکہ کے لیے کیا سزا تھی؟
کہ اگر یہ یعنی نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کا راستہ چھوڑا جا رہا ہے؟ یہی ہے نا، ایمان لے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر فرض کیا ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں، کون چھوڑ دیتے ہیں؟ مشرکین عرب جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ان پہ پھر جو ہے نا وہی سزا لاگو کر دی جائے گی؟ وہی سزا لاگو کر دی جائے گی. تو ایگزیکٹلی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے دونوں کام کیے ہیں، ارتداد کی مہم چلائی ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ چیزیں وہی ہیں جو اصل میں یوں کہہ لیں کہ وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں اور ان پہ وہی سزا پھر نافذ کر دی گئی ہے. جو یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایسے ہی. اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتا جی جی تو وہ پھر اس کی زد میں نہیں ہے. جی ایسے ہی. وہ اس میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے جنگ میں فرض کیا کہ ایک بندہ مارا گیا ہے، وہ تو جنگ ہوتی ہے نا، جنگ کے تو اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. لیکن جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ یعنی اس میں غزوہ بدر میں اور غزوہ حنین میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو دشمنی کی آخری حد تک تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دشمنی کی آخری حد تک نہ ہوں. تو بندہ پھر سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ مارے گئے ہیں سارے کے سارے، تو یہ سارے کے سارے ظاہر سیم کیٹیگری میں نہیں ہوں گے. یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ وہ سب ایک نہیں ہوں گے. اس میں جب مارے گئے ہیں تو مارے گئے ہیں ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو ایک ہی طرح جو ہے نا معاملہ کرے گی؟ وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے مختلف ہو. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایگزیکٹلی ان کے ساتھ بھی اگر فرض کیا کہ اگر ان مانع زکوٰۃ میں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ان سے براہ راست کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہ ہوا اور وہ مارے گئے ہوں، تو یہ سارے امکانات ہوتے ہیں اس میں. جی آج کے زمانے سے جی تو اس پہ ہاں نہیں اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے، نہیں اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ تو ہو چکا ہے ہمارے پاکستان میں. ضیاء کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، دھرنا دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی تحت کر دیا جائے، نہیں کیا ہے. یہ ایسے ہی. اچھا یہ آیت نمبر 53 پہ جو ہے نا ہم ہیں. اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. اور یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو یہ دل سے نہیں آتے. کسالہ یعنی کسلان سے ہے، یعنی یہ کہ لیزیلی جو ہے نا آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں. اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے آتے ہیں. یہ سب کیوں لوگ کام کرتے ہیں یہ والا؟ یعنی جب آپ کا دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کے لیے تو کیوں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ وہ اس لیے آتے ہیں، آگے جا کے مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جو ہے نا صدقات دے رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی وجہ ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یعنی انہی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں، اور یہ کہ ہمیں کوئی علیحدہ سے کوئی ٹریٹمنٹ نہ دی جائے، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ کارہون. اور جب وہ کوئی انفاق کرتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، کراہت کے ساتھ کرتے ہیں. کارہون کراہت کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان کی نماز بھی جو ہے وہ کسالہ ہے، اور جب یہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں تو اس میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کراہت سے کام لیتے ہیں. یعنی کوئی دل سے کام نہیں کر رہے، خوشی کام نہیں کر رہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر کوئی روگ ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا میں یہاں پہ پھر کمپیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پیچھے دو یعنی فریق کھڑے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں اور اس کے ساتھ مشرکین عرب ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں جا کے دیکھیں، میں آپ کے سامنے آ کے رکھتا ہوں. آیت نمبر 5 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ ایمان لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. ان کو اپنے اندر آبزرو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اسی طرح بھائی ہیں جس طرح باقی ہیں. سوسائٹی کے اندر کوئی ان کو یعنی کوئی چھوٹا بنا کر نہیں رکھنا. یعنی ہوتا ہے نا کوئی پہلے مسلمان آیا بنا، کوئی بعد میں بنا، تو یہ تفریق آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو پہلے بنے ان کو زیادہ عزت ملتی ہے. وہ اپنی جگہ ڈیفینیٹلی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، لیکن کیا سوسائٹی کے اندر ان کو کیا اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے کہ ان کو مستقل طور پہ جو ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہے. ان کو پھر یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائی ہیں. جو آپس میں جو سیاسی حقوق ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، سماجی حقوق ہوتے ہیں، وہ تمہارے برابر ہوں گے.
یہ کہا گیا ہے، یہ بشک وہ جو ہے نا آخری مرحلے پہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ابزارو کرنے کے لیے، ان کی انٹری کے لیے، ان کی داخلی کے لیے شرط رکھی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ۔ ایمان، نماز اور زکوٰۃ۔ اور اب ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، کن کو علیحدہ کیا جا رہا ہے؟ منافقین کو، اور اس کا کرائٹیریا بھی یہی ہے۔ یعنی یہاں پہ اب آپ دیکھیں تو اس کا کرائٹیریا بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ان کو، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اور اب ان کو اہل ایمان سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی کنڈیشنز بھی وہی ہیں، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور اللہ پہ ایمان ہے۔ اللہ پہ ایمان پہ یہ کہا کہ اللہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ ایمان ہے، یعنی ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو جو ہے نا آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے تو آپ ایمان سے نکل گئے۔ اس کے بعد اگلی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ظاہری نشانی وہ نماز اور زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی تمہارا یہ حال ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا انہوں نے جو ہے نا، یہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اس کے بعد کفر کرنا تو ایک بعض کا دل کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا، لیکن جو ظاہری اعمال ہیں ان کو بھی کھول کے رکھ دیا۔ جب یہ کہا گیا کہ ان کی جب نمازیں ہوتی ہیں تو یہ کسالہ کی کیفیت میں ہوتی ہیں، اور جب یہ انفاق کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کارہون کی جو ہے نا کیفیت میں ہوتے ہیں، تو یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اسی کو تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہوئے میں جانا آگے، آیت نمبر 31 اور 34 کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کا جو ہے نا معاملہ ہے۔ یہ 31 دیکھ لیتے ہیں آپ، آیا نمبر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ پہ کیوں ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں یہ کہا گیا 31 میں کہ اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے جو فقیہ اور راہب ہیں ان کو اپنا رب بنا ڈالا ہے، حالانکہ رب تو اللہ کو ہی ہونا چاہیے نا۔ تو وہاں پہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایک ایشو بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان کا ایک تقاضا ہے جو ایشو بن گیا ہے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد عبادت کے پہلے سے یہ کہا گیا کہ الا لیعبدوا الہ واحدہ، یعنی عبادت کا پہلو ہے یہاں پہ، نماز واضح طور پہ بتا دی گئی ہے، تو وہاں پہ نماز تو نہیں بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ عبادت کا پہلو جو ہے نا وہ سامنے آ گیا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ سامنے رہے۔ آیت نمبر 34 کہاں گئی؟ ہاں، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہاں پہ بھی انفاق فی سبیل اللہ آ گیا ہے، یہاں پہ بھی اہل کتاب کے لیے انفاق فی سبیل اللہ آ گیا ہے۔ تو یہاں یوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ کنڈیشنز جو ہے نا، خواہ جو ہے نا مسلمانوں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو قبول کیا جا رہا ہے، یا جو ہے نا اہل کتاب کے بارے میں بھی جو تبصرہ کیا جا رہا ہے، تو ان سب میں یہ ایک سملیرٹی ہے جو آپ کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، انفاق تو میں نے کہا ہے کہ ایک جنیرک ٹرم ہے، جنیرک ٹرم ہے۔ اس کے لیے صدقات کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ آپ کہتے ہیں تو یہ وہ اسپیسیفک جو ہے نا، جو آپ کی ہوتی ہے نا، جو منیمم بیس ہوتی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو بڑے پیمانے میں بات کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے کوئی سیلاب آ گیا، کوئی جو ہے نا کوئی فلڈ، سوری، اس میں زلزلہ آ گیا، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو اس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو ان تو کا سوال کیا تھا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ آج کے دور میں اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کے خلاف تو سیم ایکشن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے جی نظام جی زکوٰۃ جی وصول کرنے کا، تو وہ اگر اس میں وہ ایکشن لیتی ہے جی، تب ایسا اس کو پھر جو ہے نا موت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ بات یہی ہے کہ وہ پھر دنیاوی طور پہ آپ جو ہے نا، وہ تو ایڈمنسٹریٹو سزا ہے نا، وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس کو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ، یعنی یہاں پہ تو موت کا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 55 ہے، فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کی مال اور ان کی اولاد جو ہے نا تمہیں کسی تعجب میں نہ ڈالے۔ اگر نیچے ترجمہ دیکھیں تو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، کچھ اہمیت نہ دو، یعنی اس پہلو سے ہے کہ کچھ وقت نہ دو، کچھ اہمیت نہ دو،
اس کے بعد یہ کہا کہ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات یہی چاہتی ہے، لیعذبہم، کہ ان کو سزا دے، بیہا، اس مال اور اولاد کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، پھر بڑا امپورٹنٹ ہے، دنیا میں سزا دے، یہ قیامت کی بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ کہا گیا دنیا میں سزا دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے جو ہے نا جانیں نکلیں، وَهُمْ کافرون، اس حالت میں جانے نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اس حالت میں جانے نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اچھا، یہاں پہ پیغمبر سے کہا گیا ہے کہ ان کے مال اور اولاد کو کچھ وقت نہ دو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پیغمبر کیوں وقت دیں، کسی کی مال اور اولاد کو وقت نہ دو؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، یعنی ویسے تو ہر فرد جو ہے نا وہ تو پوری کی پوری کمیونٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، کسی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر معاشرے کے اندر بعض لوگوں کو نوازا ہے، مال اور دولت سے نوازا ہے، اور ان کے لیے ظاہر ہے اولاد بھی تھی اس وقت، اولاد مال اور دولت سے نوازا ہے، تو یہ معاشرے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ بزنس چلا رہے ہیں، فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، تو یہ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے لیے جو ہے نا مواقع مہیا کیے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ویلتھ جنریٹ ہو۔ اور ایسی صورتحال ان کے لیے ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے نا، یعنی دنیاوی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نوازا ہے، مال اور اولاد سے نوازا ہے، جب نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً سچے دل سے جو ہے نا ایمان لے کے آئیں گے، یقیناً جو ہے نا اس کی بنیاد پہ کل کو اچھا، قیامت والے دن اچھا ریوارڈ بھی ان کو ملے گا۔ تو یعنی یہ پیغمبر کی خواہش ہوتی ہے، یہ اسی پازیٹیو پہلو سے ہے کہ اللہ، یعنی اگر پیغمبر بھی ان کو کچھ وقت دے رہے ہیں تو اسی پہلو سے دے رہے ہیں کہ یہ کاش کے جو ہے نا کوئی اچھا پرفارم کریں، اہل ایمان میں سے اچھے اہل ایمان ثابت ہوں، اور ان کی اولادیں بھی اس میں کام آئیں، اور ان کی ویلتھ بھی اس میں کام آئے، اللہ کے راستے میں کام آئیں، اور کل کو جو ہے نا اچھا ریوارڈ حاصل کریں۔ تو اب بیسیکلی جو بات پیچھے کہی گئی جا رہی ہے اس کا بالکل اپوزٹ پہلو جو ہے نا پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ان کو اس پہلو سے بھی نہیں ان کو جو ہے نا سوچا جائے۔ آگے چل کے بات مزید واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی ان کو اب کنسیڈر نہ کیا جائے، یعنی ان کو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اناؤنس کر دیا نا کہ اب ان کے جو ہے نا ان کے مالوں سے جو ہے نا اگر انفاق کرتے ہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر کو بھی بیسیکلی انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس پوزیشن پہ کھڑے ہوں، اگر آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت ابھی وہ پوزیشن ہے تو وہ اپنے دل سے وہ نکال دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ ہیومن لیول پہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، اور یہ اس سٹیج میں آ کے ان کے تمہیں جو ہے نا وہ ان کے مال اور دولت پہ کوئی وقت نہیں دینی چاہیے، آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اس معاملے میں آ کے۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات یہی چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی چاہتی ہے کہ لیعذبہم، اب ان کے مال اور اولاد کی بنیاد پہ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے نا، یعنی اسلام سے بھی دور رہے، نماز سے بھی دور رہے، اور زکوٰۃ سے بھی دور رہے، انفاق کی جو ہے نا جگہوں پہ جا کے، منافقین کی جگہوں پہ جا کے کھڑے ہو گئے، تو وہ اس کی بنیاد کیا ہے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، یعنی ان آیات سے پیچھے پیراگراف گزر چکے ہیں کہ اصل میں ان کا دنیا کے اندر جو ہے نا خوب جانا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، دنیا کے اندر خوب جانا ہے، دنیا داری میں اس حد تک یہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ آگے سٹیپ نہیں اٹھاتے، اور یہاں پہ بھی آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا داری ہے ان کی جس کی بنیاد پہ جو ہے نا اب ان کو سزا مل کے رہے گی، یہ دنیا داری ہے جس کی بنیاد پہ اب ان کو سزا مل کے رہے گی۔ یہ جو سزا ہوتی ہے، یہ دنیا میں سزا ہو یا آخرت میں ہو، یہ قرآن مجید کا ایک خاص تھیم ہے کہ جیسا جو ہے نا آپ نے کیا ہے ویسا ہی آپ کو بھرنا پڑے گا، ویسے ہی آپ کو سزا جو ہے نا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا میں جو سزائیں رکھی ہیں جیسے حدود کی سزائیں ہیں، حدود کی سزائیں کیا ہیں؟ یہ کہ جو ہے نا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو ہاتھ کاٹنا کیوں کاٹا جائے گا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ نے وہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جو ہے نا کسی نے قتل کیا ہے، اس کو کیوں قتل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے وہی کام کیا ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی پیچھے ہم بار بار پڑھ آئے ہیں کہ جو قیامت میں جو سزا سنائی جائے گی اس کو سملر قسم کی سزا سنائی جائے گی، یعنی یہ کہ یہ ابھی جو ہم پیچھے آیت نمبر 32 اور 33 میں پڑھا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا خرچ نہیں کرتے، یہ ہے یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ تو اب ان کا جو کنز ہے، ڈھیر ہے، اسی کو آگ لگائی جائے گی۔
کہاں لگائی جائے گی؟ یعنی قیامت والے دن، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی جو کام دنیا میں کیا ہے، خواہ اس کی سزا آخرت میں ملنی ہے، تو وہ اسی طرح کی سملیرٹی آپ کے اندر جو ہے نا آپ کو مل جائے گی. اسی کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ چیزیں وہاں پہ ہوں گی. یہ سورہ بقرہ میں بھی آ گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور جو ہے نا اس طریقے سے کنز کرتے ہو، یہ تمہارے گلوں میں جو ہے نا یہ چیز پہنا دی جائے گی، اور وہاں پہ یعنی تمہارا توق بن جائے گا یہی چیز جو ہے نا. تو بیسیکلی اسی طرح کی سملیرٹی کی جو ہے نا آپ کو سزائیں یعنی قرآن مجید کے اندر نظر آتی ہیں. یہاں پہ اگر دنیا کے اندر ان کو سزا سنائی گئی ہے تو یہاں پہ بھی صورتحال وہی پیدا ہو گئی ہے. صورتحال کیا پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لیعذبہم بیہا، دنیا میں بھی اگر سزا سنائی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد پہ سزا سنائی جا رہی ہے. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو مشرکین کے لیے سزا کی کیا بنیاد بنی ہے؟ شرک کرنا اور پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دینا. وجہ کیا ہے؟ وہ ہے استکبار ہے نا. تو یہاں پہ یہ آپ پن پوائنٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، پیچھے کہا کہ انہوں نے اللہ کی ڈس اوبیڈینس کی ہے، یعنی جو حقوق ہیں اللہ کے وہ ادا نہیں کیے، انسانوں کے حقوق ادا نہیں کیے. انفاق فی سبیل اللہ میں جو ہے نا وہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد میثاق کے پہلو کو بھی جو ہے نا وہاں پہ نمایاں کیا گیا. یہاں پہ آ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کہتی ہے کہ ان کو اگر دنیا میں سزا سنائی جا رہی ہے تو اس بیسیکلی ان کی اولاد اور ان کی ویلتھ ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے نا آگے نہیں بڑھے اور یہ اسی میں مگن رہے، اور اس کی بنیاد پہ دنیا میں ان کو سزا سنائی جا رہی ہے. اچھا، اور یہ سزا کیا ہے؟ یہ اسی دنیا میں ہوگی، یہ اسی دنیا میں ہوگی. قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے تو اب یہ اس کے اندر پوری کلیئرٹی ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ منافقین کی سزا اب آخرت میں دی جائے گی. قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ سزا ہم ان کو دنیا کے اندر دیں گے، اور اس کی بنیاد بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ایک بات ہے جس کو ہم امپلیسٹلی کہہ رہے ہیں، ایکسپلیسٹلی یہ چیز یہاں پہ بیان نہیں ہوئی. وہ کیا ہے امپلیسٹلی؟ کہ بیسیکلی یہ منافقین کیا کر رہے ہیں؟ منافقین یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، اور مال و دولت اولاد جو ہے انسان کو بعض اوقات استکبار کے بھی کھڑا کر دیتی ہے. یعنی یہاں بظاہر ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا نوازا ہے کسی چیز سے، اس کا حق ادا کیا جائے. شکر کے اندر ہمبلنیس، ہیوملٹی آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. اگر نہیں آئی تو استکبار کی جگہ پہ ہے. استکبار آپ کو اس جگہ پہ گردن جو ہے نا آپ کی ٹیڑھی کر دیتا ہے، یعنی اس جگہ پہ، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. اور یہ وہ چیز ہے جو ان کا جو ہے نا اس غرور، تکبر اور استکبار کو توڑا جا رہا ہے یہاں پہ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، میں ان کو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ سزا دوں گا. جی 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 مالو دولت کی وجہ سے تو آ سکے گم ہو جائیں گے، جی جی کیا خراب ہوگی. یہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ کہ مال دولت کو ہونا تو برائی نہیں ہے، جی جی لیکن اگر مال دولت کے اندر کوئی بندے کو مشکل پیش نہ آئے جی جی تو اس کو اللہ یاد نہیں آتا. ان کے مال دولت خود برائی نہیں ہے، جی جی اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو مشکل وقت دکھانا نہیں ہے، جی جی کیونکہ وہ دکھا دیا تو یہ یاد کر لیں گے مجھے، ہوں ان کو میں نے چھوڑ دیا اس کے آگے. یعنی کہ اس کا یہ پہلو زندہ کی بجائے کہ ہم مال دولت کو برا کہیں، جی جی ہم کہیں کہ مال دولت خود جو ہے نا وہ تو ایک چیز ہے، وہ تو سب کو مل سکتا ہے، جی جی لیکن اس کی کنٹینیوٹی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں رہے، ان کو برائی، ان کو کوئی مشکل نہیں درپیش آ رہی. ہوں اور وہ مشکل کا درپیش نہ آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اس کا، جی نہ جی کہ مال دولت کا خود ہونا. یعنی کہ جی جی تھوڑا سا میں اس میں جی وہ تو اس کے اندر بلٹ ان ہے بات. یہ جو ابھی بات کہی گئی، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، وہ بلٹ ان ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر کو یہ کہا جائے گا کہ مال کچھ وقت نہ دو. مال اٹ سیلف جو ہے نا، مال کا ہونا جو ہے نا وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں وہ مال کا، ہاں نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. جی جی نہیں ایسا نہیں ہے. اصل ہوتا پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے بات سوری، یعنی سواد کے ساتھ ہے. یہ یعنی ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ شکل میں سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اصل اس کے ساتھ جو انسانوں کے رویے اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. رویے ہیں جو آپ کی جزا اور سزا کا جو ہے نا سبب بنتے ہیں. جو کچھ چیز اٹ سیلف ہے نا، یعنی دولت ہونا، اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا،
یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مالک ہے اس کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے، اصل میں وہ جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں فیل ہو رہا ہے. یعنی یا پیغمبر بھی جو دیکھ رہے ہیں تو مال کو اچھا ہی دیکھ رہے ہیں. جو میں نے کہا نا کہ یہ تو بات بلٹ ان ہے اس کے اندر، اس بات کے اندر پیغمبر اگر یہ دیکھتے کہ یہ مال ہی اصل میں برائی ہے تو ان کو وقت جو کیوں دیتے؟ اگر پیغمبر بھی کچھ وقت دے رہے ہیں تو اس کی بنیاد بھی وجہ یہی ہے کہ مال و دولت جو ہے نا معاشرے کے اندر خیر و فلاح کا جو ہے نا سبب بنتا ہے، اگر وہ انسانوں کے ہاتھ میں ہو. بات یہی ہے نا کہ یہ انسان نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ خیر و فلاح کا معاملہ بنتا ہے. اور پیغمبر بھی یہی چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا خیر و فلاح ہو، مال و دولت جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے تقسیم ہو، لوگ اس پہ استکبار نہ کریں، لوگ جو ہے نا دنیا میں بھی جو ہے نا وہ انفاق کریں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس چیز سے خوش ہو. پیغمبر تو یہی چاہے گا نا. تو یہاں پہ مال اٹ سیلف جو ہے نا کوئی ایشو نہیں بن رہا، بلکہ مال کی بنیاد پہ کچھ رویے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو اسی چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کو ان کے رویوں کی وجہ سے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مال دیا اور اس کی بنیاد پہ اب کیونکہ ان کو دے دیا ہے تو اب میں لازمی طور پر ان کو عذاب دوں گا، یہ بات نہیں ہو رہی. یہ جو بات ہے کہ جی تو یہ دل کا حال جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایکشنز میں تو وہ دے رہی ہوں گے، جی جی لیکن وہ دل کے ساتھ یا جس برے دل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ڈائریکٹلی تو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو وہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے. ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے اس ہیں، وجہ سے وہ جو وقت دینا ہے تو وہ تو ظاہری چیز، ظاہری چیزوں پہ دینا ہے، ایسے ہی ہے، درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ان کو کوئی پرسیکیوشن کا ڈر تھا، یہ کیوں مطلب جو اتنا دل سے بھی وہ اسلام کو وہ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے نا سزا دیں گے. اچھا اس میں ابھی ایک بات میں تھوڑی سی آدھی رہ گئی تھی کہ وہ استکبار ہے، استکبار ہے نا. یہ استکبار کی بنیاد پہ سزا پیچھے مشرکین عرب کو بھی دی گئی ہے اور اسی استکبار کی بنیاد پہ سزا اہل کتاب کو بھی دی گئی ہے اور اسی استکبار کی سزا یہاں پہ ان کو دی جا رہی ہے. یہاں پہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایکسپلیسٹلی بیان نہیں ہوا، یہ ہم جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی وہ چیز جو ہے نا وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اچھا اگر ہم جو ہے نا پیچھے جائیں، آیہ نمبر 14 اور 29 پہ جائیں، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں. میں نے یہاں پہ لنک نہیں رکھا ہے، چلیں 14 یہ ہے. 14 اگر آپ اس میں دیکھیں یہ کہا گیا ہے قاتلہم، یہ مشرکین عرب کے لیے ہے، قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. وَيُخْزِهِمْ، یہ جو یخزی ہے یہ کیا چیز ہے؟ رسوا کرے گا ان کو. اگر نیچے آپ دیکھیں اس کے حاشیے میں تو یہ 150 ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ رسولوں کی تکذیب کا اصلی محرک استکبار ہوتا ہے اور استکبار کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری ہی ہوتی ہے. یہ شروع کیا ہے اس سے بھی پہلے تیسری چوتھی آیت میں بھی آیت ہے کہ رسوائی کا عذاب. ہاں میں سمجھ گیا ہوں، وہ اس پہ بھی یہ بالکل شروع میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہاں پہ بھی ہے. یہ ہے یہ بلکہ دوسری آیت میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، مخزی کا آگے لفظ آ گیا ہے. اچھا یہ اگر آپ جائیں وہاں پہ آیہ نمبر 29 میں جائیں جہاں پہ اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، صاغرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. صاغرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ماتحت بن کر رہنا ہے، ان کا جو ہے نا وہ گردن کا جو سریا ہے وہ توڑ دینا ہے. اصل میں جو ہے وہ سزا جو عذاب ہے وہ رسوائی کا، رسوائی، کیونکہ موت تو ہر کسی کو آتی ہے اور وہ بھی اگر اچھا یہ بڑی، تو وہ مسلمان بھی شہید ہوئے. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ وہ رسوائی جو ہے وہ انہی کے ساتھ. اچھا یہ خزجن کا جو لفظ ہے اگر آپ پورے قرآن مجید میں دیکھیں تو اس میں بڑی یونیکنیس ہے اس لفظ میں. قیامت میں بھی بنیادی طور پر سزا یہی ہے، قیامت میں بھی جو دوزخ کی سزا ہے وہ یہی ہے، استکبار ہی ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بات وہیں پہنچ جاتی ہے، وجہ یہی بنتی ہے. لیکن ہمیں مورلی ایک بیس لائن دے رہا ہے، ایگزیکٹلی بیس لائن دے رہا ہے کہ ہم کیونکہ ہر آیت جو ہے نا ہمارے اندر کی ایک انسیکیورٹی بیان کر رہا ہے. جی جی یہ سورہ توبہ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ یار یہ ہم ہی ہیں کیونکہ بچے تھے. جی جی ہم اکثر نماز اسی طرح کھینچ کے خود کو پڑھا رہے ہوتے تھے، ہم کیا یہ تو پورا کا پورا ہم ہی ہیں. جی
बेस लाइन का हमें तो आपको सामने आईने रख दिए ना, हाँ, एक मिरर रख दिया। अच्छा, ये पिछले दिनों नुमान अली खान साहब जो ना आए हुए थे, मैंने पहले ही जिक्र किया है, वहाँ पे उन्होंने बड़े पूरी स्टोरी, ये स्टोरी नाइट थी, उसमें फिरौन का वाक़या सुनाया है। आखिर में जो है ना बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें जो है ना सारा नतीजा निकाल के आया कि हमारे अंदर भी छोटे छोटे फिरौन बैठे हुए हैं। तो ये मत समझिए कि जो है ना हम भी ड्राउन हो जाएंगे, मतलब उस तरह जिस तरह जो है ना ज़ारा फिरौन फिरौन हुआ है। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करें, अपने आप को जो है ना पहचानें, अपने अंदर जो है ना उस फिरौन को निकालें, दूसरों के साथ जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें, ख्वाह वो जो है ना कलेक्टिवली हुक्मरानों की तरफ से हो रही हो, ख्वाह हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, अब हमारे साथ मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी किसी के साथ जो है ना ज्यादती कर सकता हूँ। तो अपने अंदर जो है ना इस चीज़ को पहचानो, अपने अंदर बैठे हुए फिरौन को पहचानो। ये जो है ना यहाँ पे भी यही दस जो है ना रवैयों का जो है ना मामला जेर बहस आ रहा है। और इसी इस्तिग़फ़ार का याद नहीं आता किसी सूरत में थी, हमने पहले कहीं पढ़ा, उसमें था कि इस्तिग़फ़ार की वजह ये बनती है कि वो कहते हैं हमारे पास बेटे हैं, हमारे पास दौलत है, तो हमारे ऊपर हम जो कर रहे हैं वो सही है, तभी अल्लाह पे नवाज रहा है, ऐसे ही है, जो ये सारे गलत हैं, जी ऐसे जी, लगे हुए। ये मशरक़ यारो कहते थे, हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जो है जो अभी हम आयात पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो गो के यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बयान नहीं हुआ, लेकिन वो अगर उनकी गर्दन तोड़ी जा रही है तो उनके गर्दन के अंदर जो सरिया है वो उनकी क्या है, औलाद और वेल्थ है। और उसको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है कि दुनिया के अंदर ही इनको इस चीज़ को जो है ना तुम्हारे सामने इसका नतीजा आ जाएगा। उसके बाद कहा है वह तज़ह का अनफुसहुम, और इनकी जानें निकलेंगी, इनकी जानें निकलेंगी, वहुम काफिरून, अब इनका जो है ना इस्लाम कबूल नहीं होगा। अब ये फैसला सुना दिया जाए कि अब अगर इनकी ये इसी पोजीशन पे खड़े जाते हैं जिस पे मौजूदा हैं, और इसी हालत में इन पे मौत आती है, तो ये फिर कुफर की मौत पे मर रहे हैं। यानी यूं कहें कि इनकी नमाज कबूल नहीं की जा रही, इनकी ज़कात कबूल नहीं की जा रही, ये फैसला सुना दिया गया। और ये कहा गया कि असल इसका सबब जो क्या बना है, इनकी औलाद बनी है और इनका माल बना है। ये फिर वही बात आ गई कि जब ये मैं कहता हूँ औलाद और माल, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई बुरी चीज़ है, मतलब ये रवैये है, ठीक है ना। इसका क्या सबब बना है, इनका माल और इनकी औलाद जो है ना वो सबब बनी है। औलाद और माल सबब बनी है, उस पे जो है ना ये इस्तकबार किया है। उस इस्तकबार को तोड़ने के लिए दुनिया के अंदर इनको जो रसूलों के दौर में सज़ा सुनाई जाती है, ये रसूलों के दौर में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, रसूलों के दौर में ये सज़ा सुनाई जाती है, इनको उसके तहत जो है ना सज़ा सुनाई जा रही है। ये फिर वही बात है, इसको फिर जो है ना कहीं किसी और एंगल में जाके जो है ना इसको ना देखना शुरू कर दें, इसको हमेशा जो है ना उसके साथ नथी करें। रवैये हैं जो हमने इस्लाह करनी है, जो हमने जो लेसन हमने लेना है वो हमारे लिए है कि हमने अपने रवैयों को दुरुस्त करना है, ना कि ये सज़ा जो है उसको एज इट उठा के शरीयत के तौर पे समझते हुए लोगों पे अप्लाई करना है। वो काम नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना, ये शरीयत नहीं है, ये शरीयत नहीं है। इसको हम कहते हैं सुन्नतुल्लाह। यानी सुन्नतुल्लाह क्या चीज़ है कि जो रसूलों के दौर में जो सज़ा सुनाई जाती है, अल्लाह की एक सुन्नत रही है कि हर रसूल के दौर में सज़ा सुनाई है, और उसमें फिर सज़ा जब सुनाई है वो मुनाफिकीन को भी सुनाई है, वो मुशरिकीन को भी सुनाई है, और अहले किताब को भी सुनाई है। और वो पहलू हैं जिनको हम यहाँ पे ज़ेर बहस ला रहे हैं। और ये दुनिया में सज़ा सुनाई गई है, ये फिर वही बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और पहलू है जो मैं अभी उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, वो है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात यही चाहती है। अल्लाह ताला की ज़ात को दुश्मनी है इंसानों के साथ, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि अम, अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है तो कोई मानी रखती है ना बात, वरना तो ये कहा जाएगा कि इंसानों के साथ दुश्मनी है, कुछ को नवाज रही है, कुछ को जो है ना कहती है मैं सज़ा सुनाना चाह रही हूँ। वो क्या वजह है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला हो गया है? इसको कानून हदायत ज़लालत है। कानून हदायत ज़लालत ये कहता है, एक तो कानून हदायत ज़लालत हमारे साथ भी अभी जारी सारी है, और इसका नतीजा कब आना है? क़यामत वाले दिन आना है। कानून हदायत ज़लालत ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में एक कदम उठाता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको तौफ़ीक देती है, और वो उसके लिए मज़ीद रास्ते खोल देती है। इसको हम कानून हदायत कहते हैं। लेकिन अगर एक शख्स जो है ना वो गलत रास्ते पे चल निकलता है, और वह उसके बाद गलत रास्ता ही जो है ना उसका ओढ़ना बिछाना हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो वो फिर उसके बाद उसी चीज़ में रंग जाता है। उसके बाद वापस आने के चांसेस जो है ना वो कम होते चले जाते हैं, और एक स्टेज आती है कि उसके बाद बिल्कुल जो है ना उसके रास्ते हमेशा के लिए मादूम हो जाते हैं। अगर आज हो रहा है ये काम, तो इसकी जो मादूम हो जाना है इसका नतीजा उसको क़यामत वाले दिन मिलना है। लेकिन अगर ये रसूलों के दौर में हो गया है,
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا میں سزا سنا دی جائے گی. یہ چیز واضح رہنی چاہیے. عدالت کا اس میں تو اللہ تعالیٰ پہلے بچانے کی کوشش کرتا جی وہ ہے. سارے ہیں، وہ سارے ہیں. اور کیونکہ جب میں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد جی جب میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں ضروری نہیں کہ پورا سائیکل آپ کو کیونکہ آپ بتاؤں. نے جو بتایا نا اس میں بتایا کہ توفیق ہوتی ہے، جی توفیق. لیکن ضلالت میں تھوڑی سی مشکل ہاں ہوتی ایسے اس ہوتا کو ہے. روکنے درست کا ہے، درست ہے، سبب پیدا ہوتا ہے. درست ہے. ہاں بعض اوقات میرے لفظوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بات جو ہے نا اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو میں اس طرح سے اس کو دوبارہ نہیں وہ ایسا چیز ہی highlight نہیں کر ایسا ہی دوں. بہت بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بات جو ہے نا رہنی چاہیے سامنے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو. کیوں چاہتی ہے؟ یہ اپنے اللہ نے اپنی سنت کا جو ہے نا سنت اللہ اس کا حوالہ دیا ہے. اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ اب جو ہے نا کیونکہ یہ کام ہو کے رہا ہے، ان کے لیے پچھلے 10-15 سال ان کو جو ہے نا پوری دعوت سے گزارا گیا ہے. اب ان کے ساتھ آپ بھلے جو مرضی دعوت دے لیں. یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں کہی گئی ہے نا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی اسی کی تفسیر ہے یہاں پہ کہ اب آپ جو ہے نا آپ ان کے جو ہے نا مال اور دولت کو کچھ وقت نہ دیں. پہلے کچھ دے رہے تھے، اب نہ دیں، اب نہ دیں. اب آپ ان کو بھلے جو مرضی کہہ لیں کچھ نہیں ہوگا. اب ان کے لیے بس عذاب ہی عذاب ہے. اور یہ اسی حالت میں اگر یہ چلتے ہیں تو پھر ان کو موت آ جاتی ہے. تو وہ عذاب کا اعلان بھی کر دیا گیا، موت کے ساتھ جو معاملہ ہونا وہ بھی واضح کر دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کا لوٹنا نہیں ہے. اب ان کا جو ہے نا وہی کہ اب ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اب اس کو یہی چاہتی ہے کہ تم ان کو سزا دے. یہ بات جو ہے نا پیچھے آیت نمبر 46 میں بھی بیان ہوئی ہے، انہی کے لیے بیان ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہاں پہ یہ کہا گیا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ ارادہ بھی کرتے غزوہ تبوک میں جانے کا، لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً، تو یہ کچھ نہ کچھ اس کی تیاری کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے نہیں چاہا ان کو کہ یہ اٹھیں، نہ اٹھیں. فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو روک دیا گیا، نہیں جا سکتے یہ. تو وہ الفاظ یہاں پہ ہے وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، یہاں پہ بھی ہدایت و ضلالت کا قانون ہے. انہی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. اور یہاں پہ آگے چل کے جب یہ 55 میں آ کے یہ کہا ہے انما یرید اللہ، وہی بات ہے، ایک مختلف بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے. یعنی اس طریقے سے آیت نمبر 55 تک جو ہے نا یہ ہم نے دیکھا. اگلا پیراگراف ہے وَيَحْلِفُونَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یعنی قسم خاصہ کا جو ہے نا بتا رہے ہیں. جب اس طریقے سے حلف کا لفظ آتا ہے تو یہ قسم عمومی طور پہ جھوٹی ہوتی ہے، عمومی طور پہ جھوٹی ہوتی ہے. جب اس طریقے سے بات آتی ہے کہ یحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ قسمیں خاصہ کر کہہ رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں خاصہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے میں سے ہیں، تم میں سے ہیں. یہ آپ نے سوال کیا تھا نا، یہ وہی ہے. یہ قسمیں خاصہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں. اصل ہونا یہ کیا چاہیے تھا کہ یہ اوپر والی آیات کی بنیاد پہ ان کو اسلام کی طرف لپکنا تھا، اسلام کی طرف لپکنا تھا، اور اپنے رویوں کو، اپنے اعمال کو درست کرنا تھا. جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ کام نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے الٹا کام کرنا شروع کر دیا کہ اپنی اس چیز کو جو جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے یعنی منافقت کا، اس پہ پردہ ہی پڑا رہے، لیکن اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، یہ قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو کوئی تنبیہ کی جا رہی ہے، تنبیہ کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے سامنے تو کوئی جو ہے نا کوئی انسان کو بات کہے، ایک شخص دوسرے شخص کو بات کہے تو اس میں تو پرابلم ہو سکتا ہے نا. انسانی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، کئی الجھنیں ہوتی ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن خالق نے بات کہی ہے، اور جب یہ بات کہی ہے تو اس پہ تو کان دھرنا چاہیے تھا، آگے بڑھ کے لپ کے اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے وہ اس چیز کو ایز اٹ از رکھا ہے، جو اندر کی کہانی ہے اس کو ایز اٹ از رکھا ہے، اور جو باہر کا معاملہ ہے اس کے لیے پھر انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی ہیں. قسمیں کھانا شروع کر دی ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، یعنی ہمیں کوئی علیحدہ سے ٹریٹ نہ کیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جس طرح تم مسلمان ہو، نارمل مسلمان ہو، ویسے ہی جو ہے نا ہم نارمل مسلمان ہیں. ہم میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں کوئی علیحدہ سے ٹریٹمنٹ نہ دی جائے،
जिस तरीके से ऊपर आयात उतर रही हैं, तो ये तो बाहर लग रहा है कि ट्रीटमेंट इरादा से दी जा रही है। हमें कोई इरादा से ट्रीटमेंट ना दी जाए, हम तुम में से ही हैं और वैसे ही हैं जैसे तुम लोग हो। और वमा हुम मिनकुम, अल्लाह ताला की ज़ात ये अब कह रही है कि वो तो तुम में से है ही नहीं है, है ही नहीं है, ठीक है ना। वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून, ये वो लोग हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये फरीका का लफ्ज़ है, ये फरा का नहीं है। फरी का मतलब होता है कि डर जाना, सहम जाना। ये तर्जमा किया है, ये बल्कि ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, जो डरते हैं। ये किस चीज़ से डरते हैं, ये अगली आयत में खुलता है। वो क्या चीज़ है, वह लौ यजिदून मलजअन, और अगर इनको दस्तयाब हो जाता, कोई ठिकाना मिल जाता, तो ये उसमें चले जाते। और मगारातिन, या जो है ना कोई इनको गार मिल जाती, ये वो है गार जो यानी खो मिल जाती, उसमें चले जाते। और मुद्दखल, और या इनको जो है ना कोई दाखिल होने की जगह, यानी जिसको आप सुरंग कह लें, जिसको आप सुराख कह लें, ज़मीन में सुराख, दाखिल होने की कोई भी जगह, कोई भी बिल, हाँ बिल मिल जाती, जिसको आप, ये अच्छा लफ्ज़ बोला है, तर्जुमे में नीचे लिखा है, या कोई घुस बैठने की जगह पा लेते, घुस बैठ गया घुस बैठने की जगह पा लेते, तो रस्सी तड़ाकर उधर भाग खड़े होते, रस्सी तड़ाकर उधर भाग खड़े होते। वो है ये लफ्ज़ आया है मुद्दखलल्लव अलैहि वहुम यजमाहून, और ये रस्सी तड़ाकर उसकी तरफ भाग जाते। ये लफ्ज़ है जहाँ जमा अल फरसू का जब लफ्ज़ आता है, फर्स कहते हैं घोड़े को, जब ये लफ्ज़ इस तरीके से आता है तो इसका मतलब होता है कि घोड़ा जो है ना वो बाज़ औक़ात उसके साथ कोई मस्ती आ जाती है घोड़े के साथ। ज़ाहिर है अब हमारे दरमियान तो जो है ना कभी इस तरह का चीज़ देखी नहीं है। जब घोड़े में मस्ती आ जाती है तो वो बेसिकली यानी अचानक दौड़ना शुरू कर देता है। सवार भी अगर उसके ऊपर बैठा हुआ है तो सवार भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये होता है। यानी ये तो उसके लिए लफ्ज़ आता है ये जमा, और ये है कि वहुम यजमाहून, तो ये रस्सियां तड़ा तड़ा कर भाग कर उसकी तरफ जाते हैं। यानी ये कुरान मजीद की अपनी इमेजरी जो है, जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करता है, बड़े वो जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर इनको कहीं छुपने की जगह मिलती, कहीं इनको कोई ठिकाना मिलता, कोई गार मिलती, और ये उधर भाग खड़े होते, उधर भाग खड़े होते। ये जो यहाँ पे अल्फाज आए हैं ये बहुत अहम हैं। ये डर किस चीज़ से रहे हैं, डर इस चीज़ से रहे हैं कि सज़ा सुना दी गई है, हमें सज़ा सुना दी गई है, और अब हमारे साथ वो मामला होने वाला है जो अहले किताब के साथ पीछे अनाउंस कर दिया गया, या जो मुशरिकीन अरब के साथ तो पीछे बता दिया गया कि इन्होंने देख लिया, सब कुछ देख लिया है, और इसके बावजूद अल्लाह का दीन गालिब होकर हर पीछे पड़ आए हैं। सारी चीज़ें इनको शुरू से आखिर तक हर चीज़ याद है, अलग से ये तक हर चीज़ याद है। अब इनको डर ये है कि इनको सज़ा सुना दी गई है। अब ये सज़ा सुना दी गई है तो इस सज़ा से आप कैसे बच जाएं, और अगर इनके पास कोई बचने की जगह होती तो ये ज़रूर बच कर जाते। ये लफ्ज़ लौ यजिदूना का जो आया है नीचे, अगर आप देखें तो तर्जुमे में कहा गया है कि अगर ये कोई ठिकाना, कोई गार या कोई घुस बैठने की जगह पा लेते तो रस्सी तड़ाकर जो है ना भाग खड़े होते। ये जो यहाँ पे ठिकाना, गार और बिल जिसका आपने नाम लिया है, जाने की जगह होती तो ये ज़रूर जो है ना भाग खड़े होते। इसका मतलब ये है कि वो नहीं जा रहे, एक तरफ डर भी रहे हैं, खौफ है कि सज़ा तो सुना दी गई है, और दूसरी तरफ जो है ना वो नहीं जा रहे, यही है ना, नहीं जा रहे। अच्छा, ये क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे कि इंसान, ट्राइबल जो ज़िंदगी है मौजूदा दौर में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब बदल चुकी हैं। उसमें अगर आपका एक मकाम और मर्तबा है, दौलत है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो वो एक ख़ास जगह पे है, उससे बाहर नहीं है, उससे बाहर नहीं है। यानी आप एक जगह पे एक कबीले में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाँ, तो उसमें आपकी इज़्ज़त है, आपका कबीला है, आपकी दौलत है, कारोबार है, जो कुछ भी है XYZ, वो किस वजह से है, वो इसी वजह से है कि आप वहाँ पे हैं। तब इसमें ये जो इसका ऑप्शन था वो क्या था? क्या था? कहीं नहीं जा रहे, ये जी, कहाँ जाते? ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैं उसको। मुश्किल बन जाते, जी फिर जी भागे जाते। जी, हाँ, फिर तो उधर मारे जाते। डर रहे हैं मेरे जी जी, एक तो ये डर रहे हैं कि अगर हम यानी इस्लाम छोड़ दें तो फिर तो मारे गए,
مارے گئے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کے ثابت کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زبانی جمع خرچ کر کے تو ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے درمیان ہمیں کنسیڈر کیا جائے, راستہ بنانے کی. مارے جائیں گے, مارے جائیں گے. اب تو ہے نہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ پھر وہی بات ہے نا کہ یہ چیز واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی. منافقت کا جو ہے نا بنیادی طور پر پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میری اندر کی چیز جو ہے نا وہ چھپی رہے اور میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں, مجھے کوئی راستہ ایسا مل جائے کہ جس سے میں جو ہے نا اپنے معاملات سیدھے کر لوں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی وہی پہلو ہے جو یہاں پہ بھی قسمیں بھی کھا رہے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں اور ہم پہ کوئی سزا جو آنی ہے وہ سزا بھی نام پہ آئے, اور ہم کسی طریقے سے جو ہے نا اللہ کو بھی خوش کر لیں, اللہ کے رسول کو بھی کر لیں, ان لوگوں کو بھی کر لیں جو مسلمان اس وقت ہیں. تو یہ سارے معاملات وہ اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے اسٹیٹس پہ بھی کوئی حرف نہ آئے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں نا. اچھا جو کام وہ نہیں کرنا جی جی وہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے. اللہ پہ ایمان یعنی پکا ایمان نہیں لانا چاہتے, نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے, زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے, اور اس کے بعد اب قسمیں بھی کھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرف جو ہے نا شو کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو یہ نہیں کرنا چاہتے, باقی باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں. اب درست کہہ رہے ہیں, باقی سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس چیز کو, اس زور کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو جو ہے نا کہ یہ کوئی ان کے سامنے کوئی ٹھکانہ مل جاتا, کوئی غار مل جاتی, کوئی گھسنے کی جگہ مل جاتی. اس چیز کو, زور کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک دوسری جگہ لے کے جاتا ہوں, شاید اس میں جو ہے نا مزید واضح ہو جائے. یہ جو بالکل شروع میں جو ہے نا, یہ جو آیت نمبر 2 ہے, اگر آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اس سے پہلے کہا گیا کہ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, 4 مہینے ہیں. اس کے بعد حج کا جب موسم آئے گا تو اس کے بعد قتل عام شروع ہو جائے گا. یہاں پہ بھی تفسیر والوں نے یہی لکھا ہے, اور بات بنتی ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ اگر عرب چھوڑ کے جانا چاہتے تو جا سکتے تھے, اور یہ اس سزا سے بچ سکتے تھے. انڈرسٹوڈ ہے یہ بات, لیکن نہیں گئے. آپ بھی گئے تھے. پاسبل ہے, مطلب یہ تو اللہ نے کو گن کے نہیں رکھا کہ یہ 100 بندہ ہے اور 100 بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. معاملہ رکھا ہے تو اس کو عمومی بات ہی کہی ہے. یہ ہے, یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ 4 مہینے ہیں اور یہ بچ سکتے تھے, یہ اگر دوڑ جاتے یعنی جزیرہ مائع عرب سے باہر نکل جاتے, چلے جاتے. اچھا, اس کے بعد جب ہم آتے ہیں آیت نمبر 29 میں, جب اہل کتاب کے ساتھ بات کہی گئی ہے تو اس کے اندر بھی امپلیسٹلی یہ چیز شامل ہے. یہ کہا گیا کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ بنیادی طور پہ تو ظاہری چیز ہی ہے نا کہ جزیہ دینا ہے اور ماتحت بان کے رہنا ہے. اگر وہ اس علاقے سے نکل جاتے ہیں تو اسے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد ان کا ماتحتی میں رہنا بھی ختم ہو جائے گا. انڈرسٹوڈ بات ہے. یہی بات ہے یہ یہاں پہ آ کے پورے زور کے ساتھ جو ہے نا نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ اگر جو ہے نا یہ دوڑنے والی جو بات ہے تو یہ اصل میں یہ نہیں جائیں گے, کیونکہ کوئی بھی نہیں جاتا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے, عربوں کے ہاں یہ ایک عام سی بات تھی کہ ایک شخص جو ہے نا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو ہمیشہ دوسرے قبیلے کی پناہ میں جاتا. یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو وہ معاہدہ کر کے گئے ہیں, اوس اور خزرج کے ساتھ پناہ میں گئے ہیں. یہ بات سمجھ رہے نا. ایون اگر آپ باہر بھی چلے جاتے اور واپس آتے, وہاں پہ یہ روایت یہ تھی اگر آپ اپنے ہی کنبے کے لوگ ہوتے اور اپنے ہی کنبے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی فرض کیا کوئی لڑائی بڑائی ہے, اور واپس جب آپ کہیں گئے اور واپس آئے ہیں تو پھر بھی آپ کو اپنے ہی کنبے کے کچھ افراد سے وہاں پہ لی جاتی تھی. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا. اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں طائف تو واپس آئے ہیں, تو واپسی پہ پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں سے جو ہے نا بندہ بھیج کر جو ہے نا پناہ لی تھی کہ میں اس کی بیس پہ واپس مکہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جب کچھ افراد اپنے قبیلے سے نکل کے باہر چلے جاتے تو دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہوتا تھا. اس میں چانسز ہوتے تھے اگر آپ کسی کی پناہ میں نہیں ہوتے تو آپ کو غلامی میں رکھ لیا جاتا. یہ عام سی بات تھی.
یعنی جب آپ کسی بندے کو جیسے جو ہے نا کوئی بلی اور کتا جو ہے نا دیہاتی زندگی میں کوئی ایسے کو جو ہے نا آپ کو کہیں باہر گھومتا پھرتا کو نظر آ جائے یا پکڑ کے گھر لے آتے ہیں اور اس کو پال لیتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں انسان اگر کوئی کہیں کو نظر آتا باہر سے کتے اور بلی کی طرح تو اس کو پکڑ کے جو ہے نا غلام بنا لیا جاتا تھا. ہاں تو اس نے پکڑا ایسے ہی ہے نہیں آ سکتا. مشکلات ہوتی ہیں ہر زمانے میں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور پہلو ہے اور وہ بھی میرے ذہن میں آیا صبح آج کہ یہ جو محاربہ کی سزا ہے سورہ مائدہ میں سنائی گئی ہے، وہاں پہ 3 سزائیں سنائی گئی ہیں کہ بری طرح ان کو قتل کر دو. محاربہ کیا ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، دوسروں کے جانوں اور مال کے در پہ ہو جاتے ہیں، قتل عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے مال کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فساد فی الارض. اور فساد فی الارض کی جو قرآن نے سزا سنائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا 3 طریقوں سے قتل کر دو. قتل کرنے کا کیا ہے؟ ایک پہلا یہ کہ برے طریقے سے قتل کر دو، جو پرانے زمانے میں 1400 سال پہلے اس وقت سٹوننگ کہتے تھے اس کو برے طریقے سے، لیکن قرآن نے اس کو سٹوننگ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ ہر زمانے میں انسانوں کے اپلیکیشن کا پہلو ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان فیصلہ کریں گے. تقتیل کا لفظ آیا کہ برے طریقے سے اس کو قتل کر دو. دوسرا لفظ جو آیا ہے وہ تسلیب کا لفظ آیا ہے، ہاں سلیب دے دینا. ایک اور لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ الٹے اور سیدھے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا وہ کاٹ دو. 4 سزائیں، 3 نہیں ہیں. چوتھی سزا یہ ہے وہ ملک بدری کی ہے. ہمیں جی جی اس سلیپ کا کوئی واقعہ ہے کسی کو سلیپ کیا ہے؟ مسلمانوں نے کسی کو سلیپ کیا ہو سکتا ہے لیکن میری لمبی نہیں ہے، میری لمبی نہیں جی، جیسی ہے قرآن نے استعمال کیا ہے. ہاں دیکھا نہیں. جی وہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، میرے بھی علم میں نہیں ہے ابھی اس وقت. ہو سکتا ہے واقعہ ہوا یا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہوا، مجھے نہیں. اچھا لیکن اس میں جو بات جو زور دے کے کرنے کی ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہاں جی اس میں بات ایک یہ ہے کہ ملک بدری کی سزا ہے. میرے ذہن میں آیا کہ ملک بدری تو آج کے زمانے میں فرض کیا، یعنی فرض کیا کہ میں پاکستان سے دوڑتا ہوں یو کے چلا جاتا ہوں جیسے ہمارے سیاستدان سے دیکھتے ہیں تو وہاں تو میرے لیے ویلکم انوائرمنٹ ہوتا ہے نا. اگر فرض کیا کہ ہاں ہاں جی تو اب اگر پاکستانی ہاں لیکن اس زمانے میں یہ بڑی کامن چیز تھی. یہ جو کیا نام ہے ان کا حضرت زید کا جو معاملہ ہے وہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو غلام بنا لیے گئے ہیں، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے غلام بنا لیے گئے ہیں. کیوں بنائے گئے تھے غلام؟ حالانکہ وہ آزاد تھے. اصل وہی ہے کہ یہ جو یوں ہی آپ بے گھر ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں، آج کی بات نہیں کر رہا، اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یوں ہی آپ بے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بے گھر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلامی میں چلے گئے ہیں سیدھے سیدھے. تو یہ اصل میں یہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا اس ماحول میں. میں آج کی بات نہیں کر رہا، اس ماحول میں جانا نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رسیاں تڑا کے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے باہر جانے کا، رسیاں تڑا کے، لیکن نہیں جا سکتے. اس لیے وہ قسمیں کھا کے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا حصہ ہیں، ہمیں کچھ نہ کہا جائے. لیکن اللہ نے سزا سنا دی. یہ دیکھیں آپ کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے نا یہ جو چیز ہے، جو سزا کا پہلو ہے، یہ کتنا نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے، کتنی جزیات کے ساتھ آ رہا ہے. پیچھے جو ہے نا تفصیل جو سنائی گئی ہے کس کے لیے سنائی گئی ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے بڑی تفصیل سنائی گئی ہے. اہل کتاب کے لیے تو 2-3 آیتوں میں معاملہ جو ہے نپٹا دیا گیا. وہ ہمیں نہیں محسوس ہو رہا کہ وہ سزا جو ہے نا سنائی گئی ہے کہ نہیں سنائی گئی. اس لیے ہماری کنفیوژن کا باعث بھی بن گئی ہے ہماری پوری تاریخ میں کہ جزیہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تو اگر وہ اس جزیات کے ساتھ اہل کتاب کو بھی سنا دی جاتی، حالانکہ بات اسی کنٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے، تو شاید جو ہے نا اس میں تھوڑے سے ہم بھی الرٹ ہو جاتے. لیکن یہاں پہ منافقین کے ساتھ کتنی جزیات کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اتنا وہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آگے جو ہے نا ابھی ٹائم ہے 10 منٹ، تو اگلا بھی پیراگراف جو ہے نا شروع کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جتنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اچھا ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ اصل میں منافقین کے اندر جو ہے نا کھاتے پیتے لوگوں کے بارے میں بات کہی گئی ہے. کھاتے پیتے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. عمومی طور پہ جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہی لیڈرشپ میں ہوتے ہیں.
وہی لیڈرشپ میں ہوتے ہیں. اور قرآن مجید عمومی طور پہ جب سزا سناتا ہے تو ہمیشہ جو ہے لیڈرشپ کو پہلے ٹارگٹ کرتا ہے. لیڈرشپ کو پہلے ٹارگٹ کرتا ہے. یہ اگر آپ نے چیز اس کا پورا زور دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ کو پہلے جو ہے نا سامنے رکھتا ہے، وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ یہ وہ کہاں پہ ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہاں یہ ہے فقاتلو آئمۃ الکفر. فقاتلو آئمۃ الکفر، یہ لیڈرشپ ہے جس کا جو ہے نا اصل میں ٹاپ سے جو ہے نا خاتمہ کر دینا ہے. تو لیڈرشپ فرعون ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، وہ تو پہلے مارے گئے. اب جو بچی کھچی تھی مشرکین مکہ کے لوگ، ان کی لیڈرشپ کو یہاں پہ جو ہے نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پہلے ان کو جو ہے نا کرو. اور جب منافقین کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے منافقین کے بارے میں، جس کے پیچھے یہ بات کہی گئی تھی. یہ جو پیچھے رویے بیان کیے گئے ہیں، یہ اصل میں لیڈرشپ ہے، کھاتی پیتی لیڈرشپ ہے. یعنی مالدار طبقہ ہے، اب بزنس کر رہا ہے، ان کے پاس اولاد کی بھی بہتات ہے، ظاہر ہے کہ ان کے یہاں شادیاں بھی پھر ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے کرتے ہوں گے یہ لوگ، تو اولاد بھی اسی طریقے سے ہے، مال کی بہتات بھی ہے. لیڈرشپ کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے. ابھی جو ہے نا کیونکہ یہ منافقین ہیں، منافقین اب ضروری نہیں کہ سارے ایک ہی درجے کے ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی مال و دولت والے ہیں، کوئی کم دولت والے ہیں، تو اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے. مال و دولت نہیں ہے. وہ منہم کہہ کے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، تو اسی کیٹیگری ہیں جن کو سزا سنا دی گئی ہے، جن کو منافقین کو سزا سنا دی گئی ہے. لیکن اب ان کے جو ہے نا کچھ معاملات ہیں، ان کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے. کچھ معاملات ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور ان میں سے ایسے ہیں اے پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تو پر عیب لگاتے ہیں. یہ یلمزو کا وہی لفظ ہے جس کو ہم الزام کہتے ہیں اردو زبان میں. یہ آپ پہ تہمت لگاتے ہیں، آپ پہ عیب لگاتے ہیں. عیب کس چیز کا؟ یعنی مال میں خرد برد کچھ چیزوں کو کرنے کا یہ معاملہ ہے. پھر صدقات، صدقات کے معاملے میں صدقات کیا چیزیں ہیں یہ آگے چل کے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت کا خزانہ ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حکومت کا خزانہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ بھی جو ہے نا زکوٰۃ ملتی تھی، صدقات ملتے تھے، مال غنیمت آتا تھا، وہ جو مرکزی خزانہ ہوتا تھا حکومت کا، وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد لوگوں کو اس میں سے مال دیا جاتا تھا، یعنی زکوٰۃ دی جاتی تھی. یعنی لوگوں کو جو ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ کیے جاتے تھے. یہ جو پہلو ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے، یہ قرآن مجید میں پہلی دفعہ آ رہا ہے. اس پہ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ یہ جو پہلو ہے، یعنی کہ ایک حکومت ہو اور اس کے اندر یعنی کون کون سی مدیں ہیں جن پہ حکومت خرچ کر سکتی ہے، اور اس میں ویلفیئر کے کون کون سے کام ہیں. یہ سورہ توبہ تک آتے آتے جو ہے نا یہ ایک اسٹیبلش چیز بن چکی تھی اس وقت مدینہ کے اندر، مدینہ کی حکومت کے اندر، کہ وہاں پہ باقاعدہ یعنی ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا تھا حکومت کا، کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ طے کیا جاتا تھا کہ حکومت کے پاس اب جو مال ہے، اب اس مال کو کیسے خرچ کرنا ہے اور کن کن مدوں پہ خرچ کرنا ہے. تو یہ وہ پہلو ہے جس کو اب یہاں پہ قرآن مجید زیر بحث لا رہا ہے. لیکن یہ کس کنٹیکسٹ میں لا رہا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کنٹیکسٹ کے بارے میں کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ پہ مال کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، صدقات کے بارے میں. قومی خزانہ ہے، قومی خزانے میں خرد برد ہونے کا کوئی معاملہ ہے، وہ آپ کی بھی ذات کو براہ راست جو ہے نا انوالو کر رہے ہیں. دیکھیں کہ منافق ہی کر سکتے ہیں نا یہ اتنا بڑا جو ہے نا، یہ تو توبہ نعوذ باللہ، ایک بہت بڑی حماقت ہے کہ اس طریقے سے ایک پیغمبر کی ذات کو جو ہے نا یعنی یوں ایک یعنی کوئی اہم کانا جو ہے نا بندہ یہ سٹیپ اٹھائے اور یہ بات کہے. پھر صدقات، صدقات کے معاملے میں اچھا صدقات، صدقہ کی جمع ہے. اس کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے نا، انڈیا اور پاکستان میں بعض اوقات اس کے ساتھ نیگیٹو کانوٹیشن بھی ہوتی ہے. یوں ہی لفظ صدقہ کہا جاتا ہے تو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہوتا نا کہ یہ جو مال وارنا ہوتا ہے، یعنی کسی کے سر کے اوپر سے جو ہے نا جب کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کوئی بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر سے جو ہے نا وار کے جو ہے نا اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ جو رسم ہوتی ہے نا وارنا، یہ کوئی اسلامی رسم نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہندوانہ کوئی چیز ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں چیز بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کو جب وار کے دیا جاتا ہے تو اس کو ہمارے ہاں ایک عیب سمجھا جاتا ہے. پنجاب میں مجھے نہیں پتا باقی علاقوں کا، لیکن پنجاب میں
ایسے ہی ہے. اچھا یہ اس کو ایک ایب سمجھا جاتا ہے کہ اچھا جو یہ وارنے کے بعد کوئی چیز دی جاتی ہے تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اصل میں ہم اس کو بعد کا صدقہ بھی کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی کنٹیکسٹ میں صدقہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک اور بڑا نیگیٹو جو ہے نا انداز میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ کہ وہ خوشی کی وجہ ہو یا غم کی کوئی وجہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار صدقہ دو, یہ ہمارے اوپر سے بلا ٹل جائے, صدقہ دو. یہ کوئی اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ سرے سے اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے کہ بلا ٹل جائے گی اس کی وجہ سے. یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں آپ کی نیت درست ہے, آپ کو کوئی خوشی ہوئی ہے, آپ نے صدقہ دیا ہے, اس کا ریوارڈ ہوگا. اس کا ریوارڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ دے گی. اگر آپ کے ساتھ برے حالات ہیں, فرض کیا اور آپ نے صدقہ کیا ہے اور یہ کیا ہے کہ میں, کیونکہ قربانی ایک اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کا ضرور ریوارڈ ہوگا. دنیا میں بھی ہو سکتا ہو, آخر میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ اس کی بنیاد پہ میری کو بلا ٹل جائے گی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. اچھا صدقات کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے, میں اب آپ کو اس کی طرف آتا ہوں. صدقہ کہتے ہیں اصل میں صدق سے نکلا ہے. صدق کیا چیز ہے کہ جب آپ کا اندر اور آپ کا باہر دونوں ایک ہی جگہ پہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, ٹروتھفل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ قربانی دیتے ہیں, مال کی قربانی دیتے ہیں اور کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں واقعی سچا ہوں. تو اسی سے لفظ نکلا ہے صدقہ. اسی سے ظاہر ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ میں لفظی اس کی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دی ہے. تو صدقات, جب ہم صدقہ, جی جی کہ یہ آپ کے مال کو صاف کرتی ہے. جی تزکیہ کا لفظ ہے نا. ہاں وہ ایسا تو بنتا ہے تزکیہ, لیکن اس کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ میل کچیل, اصل میں وہ بات کا نہیں, وہ خود میں. لوگ کہتے ہیں زکات نہیں لینی میں نے, کیونکہ مجھے شاید مال کے اندر سے کوئی. اچھا وہ پتہ کہاں سے آتا ہے, میں بتا دیتا ہوں, لیکن اگر تھوڑا سا وہ چیز کلیئر ہو تو شاید وہ اتنی مشکل نہیں ہو جاتی اس کا ابزارو کرنا. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے, زکا یا زکوٰۃ کا, تزکیہ کا, وہ اصل میں کانٹ چھانٹ کرنا. یہ جو پودوں کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. کانٹ چھانٹ میں کیا کرتے ہیں آپ, جو چیزیں ایکسٹرا بڑی ہوئی ہوتی ہیں یا اس میں سے ایکسٹرا جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کو نکال دیتے ہیں, اور جس کو رکھنا ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں. کانٹ چھانٹ یہی ہوتی ہے نا. یا جو پودا ہوتا ہے اس کو پرونے کرنا, اس کے لیے بھی کانٹ چھانٹ, اس کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں, یعنی اس کو بہتر بنانا, اس کے لیے بھی وہ بھی تزکیہ میں آ جاتا ہے. اچھا, یا ایسا انوائرمنٹ بنا دینا کہ جس میں ایک چیز اچھے طریقے سے گرو ہو جائے, اس کے لیے بھی تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں پہلو ہیں جس کے لیے تزکیہ کا لفظ ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا لفظ بولا تھا, میل کچیل, وہ میرا خیال کو زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, نیگیٹو ہو جاتا ہے. ہاں وہ شاید وہ ہاں یہ جو ہے نا ہمیشہ جو چیزیں ہیں نا جو عبادت کے حوالے سے ہیں ان کے ہمیشہ مثبت لفظ استعمال کریں. کبھی نیگیٹو ورڈ جو ہے نا وہ اس کی کانوٹیشن بعض اوقات اس کا ذہن کے اندر جو تصویر بنتی ہے نا وہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ میل کچیل جو ہے نا یہ لفظ استعمال کر لیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, میں انہیں کی بات, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. میں ہاں وہ بیسیکلی ایسا وہ نہیں ہے, وہ نہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ پودوں کی کانٹ چھانٹ کرنی ہے, جی جی تو اگر تو ایک پودا ہے تو اس کے جو شاخیں ہیں وہ کانٹ چھانٹ کرتی ہیں تو جی اس کی میل تو نہیں ہے, وہ نہیں, وہ میل کانٹ ہے. ایسے ہی ہے, تو ایسے. اس سینس میں دیکھا جائے تو وہ چیز اس کی ہاں وہ تو درست لگتی ہے. نہ کہ اس کا کوئی waste ہے. یہ میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لفظ میل کچیل کو, یہ بالکل اسی طرح کا جس طرح کا جو وارنا کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے اسی طرح کا ہے. مجھے ویسے دل میں ہے. ہاں نہیں, ہاں نہیں, ہمیشہ اچھے لفظ استعمال کرنے چاہیے. یہ چیز تو وہاں سے بھی نکلا ہے کہ وہ زکوٰۃ کوئی بری چیز ہے جو صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں نا کتنی چیزیں ہیں جو غلط ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بکرا بھی ہوتا ہے, کالا بکرا کرتے کے لیے, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ بہرحال یہ تو اضافی چیزیں ہیں. تو یہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ مال کی خرد برد کا نا. اچھا فَإِنْ أُعْتُوا, اور اگر آپ جو ہے نا ان کو دے دیں اس میں سے ردو, اور یہ خوش ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو دے دیں, مال دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ دے دیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں, ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے نا. وَإِن لَمْ يُعْتُوا, اور اگر آپ نہیں دیتے منہا اس میں سے اذا ہم یسخطون, تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں.
نہیں ہے. ویل آف نہیں ہے. ہاں ان کی اب دوسرا فریق ہے نا جو اسی منافقین میں سے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو دوسرا فریق ہے جو یوں کہہ لیں کہ غریب ہے, اگر ان کو مال مل جاتا, مال کسی کرائٹیریا بیس پہ ملے گا نا, قومی خزانہ ہے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے, تو کوئی چیز اگر ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو کسی کرائٹیریا کی بنیاد پہ کریں گے نا. تو اگر اس کرائٹیریا کی بیس پہ ان کو کسی کو مل جاتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, یعنی ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے. اور ہو سکتا ہے بعض کو نہ ملتا ہو, کرائٹیریا کی بیس پہ نہ ملتا ہو, یعنی اس لائن پہ نہ آتے ہوں, نہ ملتا ہو, تو ان کے منہ کھل جاتے ہیں, وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ دیکھیں کہ اب یہ کس حد تک جو ان کی دریدہ ذہنی ہے کہ وہ بیسیکلی منہ سے کیا کچھ جو ہے نا, یعنی ایک ہوتا ہے اندر کی بات, ایک ہوتا ہے عمل سے ثابت کر دینا. پیچھے امیر لوگوں نے عمل سے ثابت کر دیا ہے, اور انہوں نے جو ہے نا دل سے بھی ثابت کر دیا, اور زبان سے, زبان بھی عمل ہے, زبان بھی عمل ہے, اپنے زبان سے ثابت کر دیا کہ بیسیکلی کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا, اور اگر یہ جو ہے نا راضی ہوتے, ما آتاہم اللہ, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو دیا ہے, وَرَسُولُهُ, اور جو اللہ کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے, اگر اس پہ خوش ہوتے. اب یہاں پہ اللہ نے دیا ہے, اس میں فرق کریں گے کہ اللہ اور رسول نے دیا نا, دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا ہے. اب دونوں میں فرق کریں گے ہم دونوں کو اس معاملے میں کوئی ایک چیز نہیں کنسیڈر کریں گے, کیونکہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے نا. یعنی کس سینس میں یہ بات کہی گئی ہے, اس سینس میں کی گئی ہے کہ ان کے دنیاوی جو حالات ہیں, اور وہاں پہ اگر ان کے پاس مال دولت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دیا ہوا ہے. تو اس پہلو سے یہاں بات ہو رہی ہے. اور جب رسول کی بات آ گئی ہے تو رسول کی بات وہی ہے جو صدقات کے حوالے سے ہے, کہ رسول کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت حکمران بھی ہیں, حکمران ہونے کی حیثیت سے لوگوں میں جو ہے نا مال بھی تقسیم کرتے ہیں, قومی خزانے میں سے لوگوں کو کسی کرائٹیریا پہ مال دیتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. تو وہ اگر جو رسول بھی عطا کرتے ہیں, دیتے ہیں, عنایت کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اس پوزیشن میں رکھا ہے جس پوزیشن میں یہ اب ہیں, تو اس پہ خوش, ان کو اللہ کی رضا, جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس رضا کی جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا. یعنی اس پہ کوئی دل کے اندر کوئی میل نہیں لے کے آنی چاہیے تھی. ان کو خوشی خوشی جو ہے نا اس چیز کو قبول کرنا چاہیے تھا, کیونکہ معاملہ جو ہے نا یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس جگہ پہ, جس جگہ پہ ان کو سزا سنائی جا رہی ہے, اس میں تو یہ اور ضروری ہو جاتا ہے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں اور رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے موجودہ حالات میں. اور اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے, تو یہ درست مسلمان ہیں, ٹھیک جگہ پہ مسلمان ہیں. لیکن اگر کوئی جو ہے نا یہ حرکت کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ رسول پہ الزام آتا ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایات اپنی زبان پہ لاتے ہیں, تو موجودہ حالات میں تو یہ ان کے لیے درست رویہ نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ, اگر یہ اس چیز پہ راضی ہوتے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے, یعنی اس حالات میں رکھا ہے, وَرَسُولُهُ, اور جو کچھ اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے اس پہ خوش ہوتے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہاں پہ اصل میں یہ جو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس کی جو رسپانس کلاز ہے وہ نہیں ہے, وہ نیچے اس کو ترجمے میں کھولا ہے, ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا. اس کے لیے نیچے استاد محترم نے بریکٹ بھی نہیں لگائی. تو یہاں پہ چیز آبویس ہوتی ہے, وہاں بریکٹ نہیں لگاتے, کیونکہ یہ تھی کنڈیشنل کلاز, یہ تو ویسے بھی. اور اس کے بعد رسپانس کلاز اگر جو ہے نا قرآن اس کو, یہ قرآن کا جو ہے نا یعنی اسلوب ہے, اس اسلوب کے تحت اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا. اور جب یہ چھوڑا ہے تو وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, آبویس ہوتی ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اچھا, وقالو حسبنا اللہ, اور کیا ان کے لیے بہتر ہوتا, وہ یہی کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا, وہ ہمیں اور بھی دے گا. سیؤتین اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے نا مزید دے گی. من فضل ہی, اپنے فضل میں سے, رسول, اور رسول بھی ہمیں عنایت کریں گے مزید. اگر یہ جو ہے نا یہ جو اطمینان ہے, توکل ہے, اور مطمئن ہو جانا ہے اپنے حالات سے, اور اس طریقے سے یعنی شکایات زبان پہ نہ لانا, یہ وہ چیز ہے جو فلسفہ ہے جہاں پہ جو ہے نا اس چیز کو بڑا نمایاں کیا جا رہا ہے کہ قناعت پسندی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قناعت کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی وہی فلسفہ ہے جس کو یہاں پہ ابھارا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے نا جو کچھ اللہ نے ان کو عنایت کیا ہے, اپنے فضل سے دیا ہے, اس پہ قناعت کرتے, اور جو کچھ رسول بھی ان کو دیتے اس پہ جو ہے نا یہ قناعت کرتے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, تو ظاہر ہے کہ یہ وہی رویہ ہے جو ان کے پچھلوں نے کیا ہے.
یعنی پچھلے یعنی یہ دولت مند طبقے نے کیا ہے. بیسیکلی ان کو بھی اب کوئی سزا سنانی ہے نا, وہ لیڈرشپ ہے اور یہ عام لوگ ہیں, یعنی کم تر درجے پہ یہ لوگ ہیں. انا اللہ راغبون, اور ہم یعنی ہمیں تو وہی چاہیے جو ہے نا ہمیں تو اللہ ہی چاہیے. یہ ہے نا آخری فریز جو پڑھی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ انا اللہ راغبون, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لینا چاہیے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چاہیے, مطلب یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ ہم اس چیز پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا اس پوزیشن میں اگر رکھا ہے, تو ہم اپنی طور پہ کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم آگے کوئی توقع نہیں کریں گے, وہ اپنی جگہ کریں گے. لیکن اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمیں یعنی صدقات میں سے دیا ہے, ہم اس پہ مطمئن ہیں, اور ہمیں اصل میں اللہ چاہیے. یہ جو لفظ آیا نا کہ انا اللہ راغبون, ہم لوٹتے ہیں لپکتے ہیں کس حالت میں کہ ہمیں اللہ ہی چاہیے. اللہ ہی چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا اصل میں مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے. منافقین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم اللہ کی جو بات اب اس وقت نازل ہو رہی ہے اس کے سامنے سرنڈر کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ کی کہی ہوئی بات کی کو مخالفت میں ہم کھڑے ہو جائیں. یہ اصل میں انا اللہ راغبون کی مخالفت جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بیسیکلی اللہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کی اہمیت نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ قرآن کی آیات اتر رہی ہیں, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ کا رسول جو نمائندہ کھڑا ہے زمین پہ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ اصل میں وہی بات ہے جو پچھلے والوں کے بارے میں کہی گئی تھی کہ وہ فسق پہ کھڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے کفر کیا ہے. اور اس کے بعد دلیل یہ دی کہ اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے, اس وجہ سے انہوں نے جو ہے فسق کیا ہے. اگر آپ یہاں پہ بھی گہرائی میں اتریں تو یہی بات ہے, یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد جو اگلی آیا ہے اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء, کہ جو اس وقت حکومتی سطح پہ اس وقت انتظام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو حکومتی خزانہ ہے خرچ کرنا ہے, وہ کن کن چیزوں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس وقت, اس کو جو ہے نمایا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے. یہ ابھی تک جو ہے نا کوئی سوال ہو, کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو تو میں حاضر ہوں. جی یہ ہے کہ مشرکین ہے ہماری طرف, ہمارے جو ہم جو اسٹڈی کریں اس میں ایک طرف ہمارے پاس جو ہے اہل کتاب ہے, بیسیکلی ان کو اندر بھی ایک شرک ہی پہلو آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد منافقین وہ ہیں جو ان دونوں میں سے کوئی سب گروپ ہے جو اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ یا تو ڈرپوک ہے یا پھر اپنے فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے یا اپنے بزنس کی وجہ سے وہ لوگ ایک ایمان کا لبادہ اوڑھ کے گھس گئے ہیں جو ہے مسلمانوں کے اندر پروف کرنے کے لیے کہ بیسیکلی آپ میں سے ہی ہیں, ہمیں مت مارو. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو ان سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے. کم سے کم بھلی وہ مشرک ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سیگریگیٹ کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جی تمہارے خلاف ہیں. اور یہ ڈربوک ہیں, یہ ایون کے گھس جاتے ہیں بیچ میں اور پھر ان کے اندر فساد بھی پھیلاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس طرح سے منافقین کو بدتر. اچھا, یہ بظاہر ایسا لگتا ہے ساری صورتحال میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا کم ہو مشرکین عرب سے, حالانکہ اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے. یہ بالکل وہی وجہ ہے جس کو قیامت میں بارے میں کہا گیا کہ ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا. منافقین کو ایون مشرکین عرب سے بھی نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا قیامت والے دن. تو یہ منافقین جو ہے نا, یہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ بیٹھے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں, نام زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہی ہمیں کنسیڈر کیا جائے, لیکن اصلاً جو ہے نا جو ان کی اندر کی حرکتیں ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں. آج کے زمانے میں مطلب ان چیزیں کو اگر ہم اپلائی نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر سمجھنے کے لیے سے بولیں کہ آج کل کے زمانے میں منافق ہم کس کو بولیں گے پھر؟ نہیں دیکھو, آپ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو جو ہے نا کسی کا منع اس پوائنٹ پہ سے کہ انسان مطلب اپنے آپ کو کہیں محفوظ ہاں اچھا جی ایسے ہمیں لگتا ہے تو ہم ہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے, بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, ایک شرک وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سزا سنائی ہے, ایک شرک وہ ہے جس کی بیس پہ مجھے معاملہ کرنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, ان کو لگا رکھنی چاہیے ہمیشہ. ہم ان کو بھی بعض اوقات گڑبڑ کر دیتے ہیں. ایک شرک وہ ہے جس کا میں نے معاملہ کرنا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ میں نے کبھی کسی مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرنی, یا کسی فرض کیا مسلمان عورت ہے اس نے مشرک مرد سے جو ہے شادی نہیں کرنی, یہ کسی مشرک
فرد کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہ ایک اور ڈفرینٹ سیناریو ہے، اور یہ سیناریو کے ایک وہ مشرک ہے جس کو اللہ نے سزا سنائی ہے، یہ ڈفرینٹ سیناریو ہے. جب میرا معاملہ آئے گا کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کا، تو یہ اختیار مجھے حاصل ہے. میں اب اس کی بنیاد پہ کیا میں، کیونکہ شادی کی میں نہیں کرنی، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کیا باقی زندگی کے معاملات، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی میرے پاس کسٹمر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز، کیا وہاں پہ بھی میں نے فرق کرنا؟ نہیں کرنا. انسان کو انسان کی سطح پہ رکھنا ہے. وہ جگہیں جہاں پہ مجھے الرٹ رہنا ہے وہ میرا معاملہ ہے، وہاں پہ میں الرٹ رہوں گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. کسی مشرک کا جو ہے نا کسی ڈیری پہ یا کسی بت پہ چڑھا ہوا جو ہے نا جو کھانا بنایا وہ میں نے نہیں کھانا، نہیں کھانا، وہ میرا معاملہ ہے، وہ مجھ سے جو ہے ڈیمانڈ کی گئی ہے. کیا اس کی بنیاد پہ میں بدتمیز ہو جاؤں؟ ہرگز بدتمیز نہیں ہونا. بات سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایسے ہی کوئی منافق آپ کے سامنے آ جاتا ہے، منافق آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہاں آپ نے الرٹ ہونا ہے. آپ نے وہاں منافق کو منافق نہیں کہنا، مشرک کو مشرک نہیں کہنا. وہ جو آپ نے معاملہ کرنا ہے وہ اپنی جگہ ضرور کریں، آپ اپنی جگہ، لیکن اس کی بنیاد پہ کیا آپ کے باقی جو رویے ہیں کیا وہ بھی اس پہ متاثر ہیں گے؟ وہ ہرگز نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنی جگہ الرٹ ہو جائیں، وہ کوئی ایشو نہیں. How do you in this world categorize somebody as a Muslim? نہیں وہ بڑا مشکل ہوتا وہی بات ہے، ہے، بڑا مشکل ہوتا اس طرح آپ مطلب کسی کو کیٹیگرائز تو نہیں کر سکتے. ہے. ایسے ہی تو یہ جو مطلب یہی بات وہی رہتی کہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے منافق کوئی، میرے خیال میں ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم سوچے بھی نہیں، نہیں، ایسے نہیں. کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ اس بندے کو ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے بہترین مسلمان ہو. جی ایسے ہی. اس صورت میں شروع سے سارا کانٹیکسٹ ہے کہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر بتائی ہیں چیزیں. یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ڈیگریڈ ہو، اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے یہ ایسے کرتے ہیں. تو یہ بڑے خاص طرح کی کیٹیگری ہے کوئی یہ جو زمانے میں موجود تھی. اچھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ قول منسوب ہے. پتہ نہیں اب جو ہے نا حوالہ جو ہے نا میرے ذہن میں پڑھا ہے میں نے کہیں، جس میں یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ میں سب معاملات جو ہے نا اب میں ظاہری چیزوں پہ کروں گا. جب اللہ کے رسول موجود تھے ہمیں وہی سے پتہ چل جاتا تھا کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے. اب معاملہ کیونکہ میرے پاس مجھے نہیں معلوم کہ میرے سامنے جو شخص ہے وہ منافق ہے یا نہیں منافق، میں ظاہری معاملات پہ چیزوں کو دیکھوں گا اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا بطور حکمران ظاہری چیز پہ، کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے خواہ وہ منافق ہے یا غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، جو سزا ہے میں اس کو وہ سزا دوں گا ظاہری چیزوں پہ. میں کبھی اس کا دل میں اتر کے نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن مجید جب تھا تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے نا براہ راست بتا دیتی تھی کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی ویلڈ چیز ہے ان کی کہ بنیادی طور پہ ہم کیوں ایسا کریں. قرآن مجید اب یہ کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے. یہ اس چیز کو فرق کو ہم بھول جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کا حق جانتی ہے. ڈائریکٹلی کو یہ کا لفظ آ گیا، یا المزو کا لفظ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کا یعنی سنگولر ہے، یعنی آپ ہی کو ڈائریکٹ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں یہ معاملہ. اور یہ دیکھیں بڑا سیریس معاملہ. خاص طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ اچھا ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری خصلتیں کسی عام انسان میں کس سے ہماری آتی ہیں کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، وہ فرق ہے، یا لیکن یہ کہ میرے خیال میں یہ وہ کیٹیگری نہیں ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ ڈفرینٹ ہے. کہ اللہ اور رسول پہ ایمان لے کے آئے. صحیح. ہم تو بندے کو پتہ چلے گا میں تو اس راستے پر نہیں چل پڑا ہوں، لیکن آئی تھنک یہ بنیادی چیز ہے کہ ان کے اندر ایمان سیرت سے ہے ہی نہیں، بندے کو مانتے ہی نہیں ہے. پتہ ہے اس کو ہم منافق سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں. پہلے تو ہم دیکھیں کیا ہم میں ایمان ہے کہ نہیں. تو میرے خیال میں یہ کرائٹیریا سب سے پہلے ہم چاہیے اپلائی کریں. اور وہ جو حالت ہے وہ بھی انسان کی تبدیل ہوتی رہتی ہے. جب آج کچھ اور تھوڑی سوچ چینج ہو جائے گی کل، تو یہ حالت جو تبدیل ہوتی ہے. اور انسان اس طرح کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ 100% بھی نہیں ہے کہ ہم بولیں گے 100% منافق کی کیٹیگری یا 100% مشرک کی کیٹیگری. بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے. جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے، جی تو پھر لوگ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں وہ بھی چیز جو ہے نا اصل ہم کیا کرتے ہیں، ہم سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. جب وہ منافق کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں وہ بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے.
وہ اس خاص کنٹیکسٹ میں بتائی جا رہی ہے کہ جو اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو معاملہ درپیش تھا اس میں ان لوگوں کی خاص خصلتیں تھیں. ہو سکتا ہے جو آج کا منافق ہو اس میں 10 اور پائی جاتی تھی. ہاں ہاں تو مامور صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ 3 عادت تمہیں اگر ہے تو تم منافق ہو یا کسی میں پاؤ. ہاں تو یہ تو بڑا خطرناک، تلاش کرتے ہیں. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے یہ طاہر صاحب. جب تلاش کرتے تو ہر جگہ لیکن ہمیں پورا توبہ کو اگر قرآن میں ہے دینی تو چاہیے نا کہ وہ انسٹرکشن کہ یار یہ چیزیں اگر ہم میں آ رہی ہیں تو ہمیں میں کہنے کا نہیں کہنے کا ہاں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. یہ جو 3 خصلتیں وہاں پہ بتائی گئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی منافقین کی نشانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سامنے منافق ہو اس میں 10 اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سر لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ نماز النمائش کی جو نماز ہوتی ہے اب انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اب کیا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں دکھاؤں، تو وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکتا ہے کہ دل میں اس کے ہے یہ صحیح ایٹ دا اینڈ یہ آپ کا اپنا معاملہ ہو جاتا ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے یہ وہ چیز ہے. اچھا اس میں یہ جو پہلو ہے نا کہ کسی دوسرے شخص کو کہنا ہے، یہ قدم قدم پہ ہمیں قرآن سے کلو مل رہے ہیں. پیغمبر رحمت یہاں پہ اسٹل سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ بہتر ہو جائیں، کوشش کر رہے ہیں. اگر ہماری طرح جو ہے نا وہ پیغمبر کے مقام پہ کھڑے ہیں، اگر ہماری طرح ہوتا ہے یار یہ تو ایسے ہی ہے بس جانے دو یار یہ تو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پیغمبر کی جو ہے نا وہ جو اخلاق ہے اس کو اختیار کریں، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت طریقے سے سوچیں. ابھی پچھلے 2-3 سیکشن پہلے جب تبوک کی بات ہو رہی تھی تو اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اجازت دے دی کہ یہ نہیں جانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اجازت دی ہوگی تو کیا خیال ہے ان کے دل میں منفی چیز تھی، مثبت ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو وہ یعنی اس اخلاق پہ کھڑے ہوں آپ، کیوں دوسروں کے دلوں کو چیر کے جو ہے نا یہ کام کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں انسانی کمیاں کوتاہیاں جو ہے نا اپنی جگہ. جی جی بس یہی دعا کرنی چاہیے. جی درست کہہ رہے ہیں جی. اسی کے ساتھ آج کا جو ہم سیشن ختم کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے. جی